وہ سب فرشی دسترخوان کے گرد بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ وہ اس کا 58 سالہ کارپینٹر باپ اور اس سے عمر میں 8 سال کم مگر برابر کی نظر آنے والی بیوی۔ اب 2.5 فٹ چوڑا سبز رنگ کا بلیک پرنٹ والا دسترخوان دوہرا کر کے بچھایا جاتا تھا کیونکہ کھانے پر بیٹھنے والوں کی تعداد نصف رہ گئی تھی۔ یکے بعد دیگرے اس کے 3 بھائی چلے گئے تھے۔ جو سب سے بڑا تھا اسے استاد کمال الدین نے اعلیٰ تعلیم کے لیے ولایت بھیجا تھا۔ تعلیم تو پتہ نہیں اس نے کیا حاصل کی، برطانیہ کی شہریت ضرور حاصل کی تھی اور اس کے لیے وہیں شادی کر لی تھی۔ دوسرے کے لیے کمال الدین یہ نہ کر سکا تو وہ باغی ہو گیا اور اس نے پڑھنا چھوڑ دیا۔ آوارہ گردی کے دوران میں ہی اسے کچھ دوست مل گئے جو اسے ایک مدرسے میں لے گئے اور ایک دن پتہ چلا کہ وہ جہاد پر افغانستان چلا گیا ہے۔ اس کے بعد نہ کوئی اطلاع نہ وہ خود آیا۔ تیسرا جو دراصل پہلا تھا بچپن ہی میں بلڈ کینسر میں مبتلا ہوا۔ کچھ عرصے اسے رفاہی اداروں سے خون کا عطیہ ملتا رہا، پھر بون میرو ٹرانسپلانٹ کا مرحلہ آیا تو وہ مر گیا۔ کمال الدین نے کھانا کھاتے اسے غور سے دیکھا۔ ہیروشیما پر کون سا بم گرا ہے جو چپ ہے؟ کیا ہوا ہے پتر؟ شمائلہ کو پیار سے سب شیما تو کہتے ہی تھے۔ جب اس کے بھائی نہ رہے تو وہ اپنی سب توقعات اسی سے وابستہ کر دیں یا اپنی بیوی کا حوصلہ بڑھانے کے لیے اسے ہیروشیما کہنا شروع کر دیا۔ یہ میری ہیرو بیٹی ہے، ہیروشیما۔ وہ شیما کی امتحانات میں شاندار کارکردگی پر خوش ہو کے ہنستے ہنستے کہتا۔ اس کی ہنسی میں بیٹوں سے محرومی کا دکھ صاف چھلکتا تھا۔ شیما کا دل اس کے سینے میں زور سے دھڑکا مگر وہ مسکرائی۔ کچھ نہیں ہوا۔ وہ کیسے بتاتی کہ ایٹم بم تو وہ خود گرانے والی ہے؟ بس وہ مناسب وقت کے انتظار میں حوصلہ جمع کر رہی تھی۔ اس کی ماں نے سالن کی خالی پلیٹوں کو اکٹھا کیا اور دسترخوان سمیٹا تو کمال الدین نے بیڈ کا سہارا لے کر پاؤں پھیلا دیے۔ آج تو خیر سے پھر جہیز کے لیے چنیوٹی کام آ گیا۔ ڈبل بیڈ، 3 پٹ کی الماری، ڈبل بیڈ کے ساتھ کی سائڈ ٹیبلز اور ڈریسنگ ٹیبل 3 پٹ والی، جس میں بیچ والے بڑے آئینے کے ساتھ اسی لمبائی کے 2 آئینے والے کم چوڑے پٹ ہوتے ہیں۔ بند کرو تو شیشے کے اوپر، کھولو تو خود کو دونوں سائڈوں سے دیکھ لو۔ وہ تو بڑا مہنگا پڑتا ہوگا، اس کی ماں بولی۔ وہ سگریٹ جلا کے ہنسا۔ ان کو کیا مہنگا سستا جو ایک بیٹی کو شادی میں 10 لاکھ کا فرنیچر دیں۔ سونا کتنا ہوگا اور باقی جہیز کیا ہوگا؟ میں نے 7 لاکھ مانگے تو مجال ہے جو دوسری بات کی ہو۔ بولے ابھی 3 ہفتے ہیں، میں نے صاف کہا کہ کسی اور سے کرا لو یہ کام، میرے ہاتھ میں آرڈر ہے، وہ اگلے ہفتے پورا کرنا ہے، پھر آپ کا کام کروں تو 4 ہفتے لگیں گے مجھے۔ آ گئے منت سماجت پر کہ استاد کسی اور کے پاس ہم کیوں جائیں؟ پہلے بھی 2 بیٹیوں کو تم نے ہی فرنیچر بنا کر دیا ہے، تم بے شک 7 کے 8 لے لو۔ شیما کی ماں نے سینے پر ہاتھ رکھا۔ 8 لاکھ تم کر لو گے؟ ہاں، بس دن رات ایک کرنا پڑے گا۔ کافی دن سے کام بندہ تھا، اب اچانک اللہ نے کرم کیا کہ 2 آرڈر آ گئے۔ سوچتا ہوں ہیروشیما اپنے گھر کی ہو جائے تو میں بھی گھر کو دیکھوں۔ مجھے تو بہت ہی فکر ہے، تجھے تو فکر ہی نہیں ہے۔ فکر سے کیا ہوتا ہے جی؟ میں کیا بے شرم بن کے خود گھر گھر جاؤں اور شیما کے لیے رشتے کی بھیک مانگوں؟ اپنی بات کرنے کا یہی سب سے اچھا موقع تھا۔ ابا آپ میری فکر مت کریں۔ کمال الدین سگریٹ کے دھوئیں کو اوپر چھوڑ کے بولا۔ اچھا پھر کون کرے گا تیری فکر؟ فکر ہوتی تمہیں تو اس نامراد شے کو چھوڑ دیتے۔ شیما کی ماں دوپٹے کو ناک منہ پر رکھ کے بڑبڑائی۔ کتنا منع کیا تھا ڈاکٹر نے، خدا خدا کر کے کام کے قابل ہوئے ہو پھر؟ میں نے کہا نا ابا، میری نہیں اپنی فکر کریں۔ انکار کرتے ہیں 7 کے 8 دینے والوں کو، وہ تو آپ کی جان سے کھیل رہے ہیں، دیکھتے نہیں رندہ چلاتے ہو تو سانس دھونکنے کی طرح چلتا ہے۔ چھوڑ دیں اب یہ کام جو 40 سال سے کر رہے ہیں۔ وہ ہنسنے لگا۔ اچھا چھوڑ دوں گا، ہیروشیما کا حکم جو ہے، مگر اس کے بعد تو کرے گی یہ کام؟ اور بہت ہیں کام کرنے کے لیے دنیا میں، لیکن پہلا کام ہے تجھے گھر سے نکالنا۔ ساری ہمت کو جمع کر کے اس نے منہ سے بات نکال ہی دی۔
میں خود کر لوں گی اپنی شادی۔ وہ غیر سنجیدہ لہجے میں بولا، خود کر لے گی؟ واہ بھائی واہ، آپ کا کوئی خرچہ نہیں ہوگا، ایک پیسہ بھی نہیں۔ یک لخت کمال الدین کا چہرہ تاریک ہو گیا۔ بات کو اس کے دماغ کی گہرائی تک اترنے میں کچھ وقت لگا۔ شیما کا چہرہ دیکھتا رہا۔ شیما کا بدلا ہوا لہجہ اس کا خوف بن گیا۔ ماں کی نظر اس پر جم کے رہ گئی۔ میں ان پڑھ آدمی اس بات کا کیا مطلب سمجھوں شمائلہ؟ وہ بلاخر سپاٹ لہجے میں بولا۔ شمائلہ پہلا قدم اٹھا چکی تھی، اس کے لیے واپسی کا راستہ بند رکھنا ضروری تھا۔ وہی جو میں نے کہا ابا، مجھے آپ کی اجازت چاہیے۔ اجازت؟ وہ یوں بولا جیسے یہ کسی اور زبان کا لفظ تھا جو اس نے پہلی بار سنا تھا۔ کیا کہنا چاہتی ہے آخر تو؟ اس کی ماں چلائی، کیا کسی کو پسند کر لیا ہے؟ شمائلہ نے ماں کی طرف دیکھا۔ ہاں، مگر چیخنے چلانے کی ضرورت نہیں، نہ میں نے گناہ کیا ہے نہ جرم۔ کمینی، مجھے منع کرتی ہے یاریاں لگا کے؟ بس، کمال الدین ایک دم تھاڑا، خبردار جو یہ بکواس کی۔ اس کی ماں دہائی دینے لگی۔ بکواس میں کر رہی ہوں یا تمہاری یہ لاڈلی جو بی اے کرنے سے پہلے کسی سے آنکھ مٹکا کر چکی ہے؟ ہاں تو بتا شیرو شیما، کون ہے وہ جسے تو نے پسند کیا ہے؟ شیما کا دل جو تتلی کی طرح کانپ رہا تھا شیر جیسا ہو گیا۔ ابا صرف 2 منٹ میری بات سن لیں، پھر آپ کا جو فیصلہ ہوگا مجھے منظور۔ صرف 2 منٹ؟ ہاں تو بول، میں سن رہا ہوں۔ ابا، جب ہم شرع کی بات کرتے ہیں تو بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی مثال دیتے ہیں، جنہوں نے خود ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند کیا اور شادی کے لیے پیغام دیا۔ میں بالغ کی حیثیت سے قانونی حق کی بات نہیں کرتی، آپ ولی ہیں، آپ کی رضامندی ہوگی تو میں شادی کروں گی، ورنہ نہیں، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ شیما نے مضبوط لہجے میں آہستہ آہستہ کہا۔ کمال الدین کے چہرے پر طمانینت کا احساس صبح کی دھوپ کی طرح پھیلا۔ اللہ خوش رکھے تجھے۔ وہ ایک وکیل ہے ابا، اس کا باپ بھی یہی کام کرتا تھا لاہور میں۔ ترخان تھا؟ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ شیما نے اقرار میں سر ہلا دیا۔ اس کا نام رشید تھا، عبدالرشید، بڑا مشہور کاریگر تھا۔ رشید؟ کمال الدین چونکا۔ وہ تو نہیں جس کو پولیس نے مار دیا تھا؟ وہی ابا، اس نے کسی کا آرڈر لینے سے انکار کر دیا تھا آپ کی طرح۔ مجھے پتا ہے، بہت پرانی بات ہے یہ، ایک تھانے دار کی بیٹی کے لیے جہیز تیار کرنا تھا۔ اس نے بھی کہا تھا کہ پہلے ایک کام نپٹا لوں، بس یہی انکار مہنگا پڑ گیا اسے۔ وہ تھانے لے گئے اسے۔ صبح اس کی لاش سڑک پر پڑی ملی تھی، دکان کے سامنے۔ لوگوں نے بڑا احتجاج کیا تھا۔ اس کا بیٹا وکیل بن گیا ہے۔ نام کیا ہے اس کا؟ حامد رشید۔ اس نے بتایا کہ ماں نے بڑی محنت کی، گارمنٹ فیکٹری میں کپڑے سیے اور اسے پڑھایا۔ وہ بھی مر چکی ہے۔ اس نے سب رشتہ داروں سے تعلق ختم کر دیا تھا، جو مدد ایک پیسے کی نہیں کرتے تھے، بدنام بہت کرتے تھے۔ شادی کو صرف 7 سال ہوئے تھے۔ وہ جوان تھی اور خوبصورت تھی، مگر اس نے دوسری شادی نہیں کی تھی۔ کمال الدین افسردہ نظر آنے لگا۔ وہ کیسے مر گئی؟ چلتی ویگن سے اتری تھی، پچھلے پہیے کے نیچے آ گئی۔ اب دنیا میں حامد کا کوئی نہیں۔ وکالت سے اچھی آمدنی ہوتی ہے۔ آج بھی کسی بڑے وکیل کا ماتحت ہے۔ ایک دن اپنی وکالت شروع کرے گا تو لاکھوں کمائے گا۔ آپ اس سے مل لیں۔ کیوں نہیں، میں اس سے ضرور ملوں گا۔ کمال الدین کی آنکھوں میں جیسے کوئی خواب اتر آیا۔ رشید کاریگر کا بیٹا غلط آدمی نہیں ہو سکتا۔ اس نے بھی جان دے دی تھی اصول کی خاطر۔ اس کا بیٹا بھی انصاف دلا رہا ہے۔ اچھا بھائی، مجھے تو نیند آ رہی ہے۔ وہ سونے کے لیے اٹھا تھا کہ آگے جھکا اور منہ کے بل گر گیا۔ ابا! وہ چلائی۔ ابا کی بچی! اسپیشل پرائیویٹ روم میں لیٹے ہوئے مریض نے چلا کے کہا۔ تو سونے آئی ہے یہاں؟ سونا تھا تو یہاں سو جاتی۔ اس نے اپنے بیڈ کی طرف اشارہ کیا۔ شیما نے ضبط سے کام لیا۔ آئی ایم سوری، مجھے جھپکی آ گئی تھی، اسی لیے میں نے تو کہا تھا کہ یہاں آ جا، بیڈ پر جگہ اتنی کم بھی نہیں۔ مسٹر سلیمان، زبان سنبھال کے بات کریں، یہ واحد بات آپ دوسری بار کر رہے ہیں۔ شیما نے برہمی سے کہا۔ کیا میرے ساتھ زبان لڑاتی ہے 2 ٹکے کی نرس؟
کیا اتنا پیسہ ہم بےعزتی کرانے کے لیے دیتے ہیں؟ اس نے سرانے لگی گھنٹی کا بٹن دبایا۔ آپ کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہوں، میں یہاں ملازم نہیں، مالک ہوں اس اسپتال کی۔ احسن اندر آیا اور اسے باہر لے گیا۔ وہ غصے سے کانپ رہی تھی۔ احسن، اس بدتمیز مریض سے کہو کہیں اور چلا جائے، کسی بھی اسپتال میں جا سکتا ہے وہ۔ ڈارلنگ، تم جانتی ہو کہ وہ ایک سیاسی بھگوڑا ہے جو اسپتال میں آ کے لیٹ گیا ہے۔ احسن، میں نے پھر ابا کو خواب میں دیکھا، کل ان کی برسی تھی نا، میں نے مجبوری میں یہ ڈیوٹی قبول کی تھی، وہ نرس نہیں آئی تھی۔ اس نے احسن کے کندھے پر سر رکھا اور رونے لگی۔ کم آن، تم گھر جا کے آرام کرو، اس سے میں نمٹ لوں گا، احسن نے کہا۔ دوسرے خوابوں کی طرح یہ خواب بھی اب شیما کا آصف بن گیا تھا۔ اس کی حالت کسی نان اسٹاپ ایئر کنڈیشن ٹرین میں سکون سے سونے والے مسافر جیسی تھی جو صبح ایک نئے دن میں سلامتی کے ساتھ منزل پر پہنچنے کا اتنا ہی یقین رکھتا تھا جتنا اپنی زندگی کے تسلسل پر۔ مگر ٹرین الٹ گئی اور منزل کیوں غائب ہو گئی جیسے اس کا وجود ہی نہ تھا۔ ابھی اس ثانیہ کو دن ہی کتنے ہوئے تھے؟ 8 مہینے پہلے استاد کمال الدین سونے کے لیے اٹھا تو ایک خوش اور مطمئن آدمی تھا۔ اس کو ایک کام ملا تھا جس میں جان مار کے وہ 4-5 لاکھ روپے کما سکتا تھا اور گزشتہ 2 ماہ کا سارا نقصان پورا کر سکتا تھا۔ یہ سب زندگی بھر کی نیک نامی تھی کہ دکان پھر کھولتے ہی قدرداں آ گئے تھے۔ اچانک اس کی ہیرو بیٹی شیما نے اس کی آخری اور سب سے بڑی فکر بھی دور کر دی تھی۔ وہ مطمئن تھا کہ اس کا انتخاب ہر لحاظ سے بہترین تھا۔ وہ رشید کو جانتا تھا۔ اس کا بیٹا اگر وکیل تھا تو باپ جیسا ہی ہوگا۔ وہ کسی طرح بھی شیما کے خوابوں کو شرمندہ نہیں ہونے دے گا۔ وہ اسے شادی اتنی دھوم دھام سے کرے گا اور اسے اتنا جہیز دے گا کہ وہ تمام عمر سر اٹھا کے جی سکے۔ مگر وہ گرا تو پھر نہ اٹھا۔ اسپتال میں ڈاکٹرز نے اسے دیکھ کے کہا، ہمارا اندیشہ درست تھا، تمہارے والد نے اس وقت ہماری بات مان لی ہوتی تو یہ وقت نہ آتا، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ ایسا مت کہیے ڈاکٹر صاحب، آج کل تو ہر مرض کا علاج ہے۔ ڈاکٹر نے اسے افسوس سے دیکھا۔ ہاں ہے، انڈیا میں لیور ٹرانسپلانٹ پر تقریباً 10 لاکھ خرچ ہوں گے۔ اپولو انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس میں علاج، دوا، رہائش، آمد و رفت کے اخراجات سب ملا کے یہ زیادہ تو نہیں، مگر تم کہاں سے لاؤ گی 10 لاکھ؟ اس کے بعد بابا ٹھیک ہو جائے گا نا؟ آئی ہوپ سو، لیکن 10 لاکھ تم کہاں سے کرو گی؟ ہی از اے کارپینٹر۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے اس نے یہی بتایا تھا 2 مہینے پہلے۔ اگر میں 10 لاکھ کا انتظام کر لوں تو دوسرے مرحلے بھی ہوں گے ڈاکٹر صاحب، پاسپورٹ پر ویزے کے۔ سینئر ڈاکٹر نے ہمدردی سے اس موت سے لڑنے پر کمر بستہ لڑکی کو دیکھا۔ اس کے لیے تم مجھ پر بھروسہ کر سکتی ہو، ریفرنس، NOC اور میڈیکل ہسٹری، ان سے ویزا جلدی مل جائے گا۔ میں آن لائن بات کرتا ہوں وہاں کے ڈاکٹر سے، گڈ لک۔ اسپتال سے واپس آ کے اس نے ماں سے کہا، ہم ابا کو علاج کے لیے انڈیا لے جائیں گے۔ انڈیا؟ اس کی ماں نے سوجی ہوئی آنکھیں اٹھا کے یوں کہا جیسے یہ لفظ اس نے پہلی بار سنا ہو۔ ہاں ماں، انڈیا۔ بڑے ڈاکٹر نے آج مجھے بتایا ہے کہ یہاں بھی علاج کی سہولت نہیں۔ برطانیہ امریکہ میں ہے، لیکن سب سے کم خرچہ انڈیا میں ہے علاج کرانے کا، شیما نے کہا۔ اس کی ماں نے ڈاکٹروں کے رویے سے مایوس ہو کر خود پر قبل از وقت بیوگی طاری کر لی تھی۔ یہ رونے کی بات نہیں تھی، مگر اس کی آنکھیں بہنے لگیں۔ کتنا کم؟ لاکھ کی تو اب کوئی اوقات ہی نہیں رہی، شیما نے جھجکتے ہوئے کہا۔ 10 لاکھ میں سب ہو جائے گا، آنا جانا اور وہاں آپریشن وغیرہ۔ ماں اسے یوں دیکھتی رہی جیسے پہچاننے کی کوشش کر رہی ہو۔ کہاں سے آئیں گے یہ 10 لاکھ؟ 10,000 کی بات ہوتی تو اتنا تو میرا زیور تھا، باقی سب تو نکل گیا جب تیرے ابا 2 مہینے پہلے بیمار پڑے تھے، وہ سب جو تیری شادی کے لیے جوڑ کے رکھا تھا۔ ماں، میں علاج کی بات کر رہی ہوں اور تم شادی کو لے کر بیٹھ گئیں؟ تو بتا دینا کہ 10 لاکھ کہاں سے آئیں گے تیرے پاس؟ تیرے پاس ہیں جو انڈیا جانے کی بات کر رہی ہے؟ ماں تلخی سے بولی۔ شیما نے سر اٹھا کے چاروں طرف دیکھا۔ یہ مکان ہے نا ہمارے پاس؟ وہ چونکی۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ ہم اسے گروی رکھ دیں گے، اب تو بینک بھی لون دیتے ہیں پراپرٹی پر،
اگر بیچنا ہو تو کھڑے کھڑے 15 لاکھ مل سکتے ہیں، مجھے پتہ ہے۔ ماں نے اسے متوحش نظر سے دیکھا۔ مکان بیچ کے جائیں گے تو واپس آ کے رہیں گے کہاں؟ اٹھ بیٹھی۔ ماں، میرا باپ ہے وہ، مگر تمہارا بھی شوہر ہے، کیا اس مکان سے اس کی زندگی کم اہم ہے تمہارے لیے؟ یہ نہیں کہہ رہی میں، تم یہی کہہ رہی ہو ماں، لیکن میں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ وہ منہ پھیر کے سو گئی، مگر نیند اس کی آنکھوں سے بہت دور تھی۔ تقدیر بڑی شفاف تماشائی تھی۔ اس نے رنج اور خوشی کے تصادم کے لیے ایک ہی لمحہ منتخب کیا۔ انتظار کیا کہ وہ اپنی زندگی کا سب سے اہم فیصلہ کسی مشکل اور پریشانی کے بغیر تسلیم کر لے تو اسی لمحے محبت کرنے والے باپ کی زندگی واپس لینے کا فیصلہ سنا دے، جیسے یہ کوئی مشروط سودا تھا کہ شوہر کی محبت کے بدلے باپ کی محبت دے دو۔ یہ دکھ سکھ کا ڈرامہ آگے پیچھے بھی تو ہو سکتا تھا، ایک دن یا ایک ہفتے یا ایک مہینے پہلے یا بعد۔ تدبیر کنند بندہ، تقدیر کنند خندہ، یہ بات اس کے باپ نے نہ جانے کب اپنے فارسی کے استاد سے سنی تھی اور اسے یاد رہ گئی تھی کہ اسے دہراتا رہتا تھا۔ حامد سے ملاقات صرف 6 مہینے پہلے کی بات تھی۔ کالج سے ادھر ادھر کہیں جانا شیما کا دستور نہیں تھا، حالانکہ وہ دیکھتی تھی کہ اس کے ساتھ کی لڑکیاں کتنی بے خوفی سے افیاس چلاتی تھیں اور کتنے فخر سے سب کے بیچ میں بیٹھ کے سناتی تھیں۔ ان پر مرنے والے کالج کے گیٹ سے انہیں ساتھ لے جاتے تھے، کبھی کالج لگنے سے پہلے تو کبھی چھٹی کے بعد۔ نامہ بری تو اب کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ ان کے درمیان طویل رومانی گفتگو کے لیے موبائل فون کے پیکج دستیاب تھے۔ ان کے لیے جان دینے والے پرستار بدلتے بھی رہتے تھے۔ شیما سب دیکھتی اور سنتی تھی، مگر اسے اپنے باپ کا محبت کرنے والا اور اعتماد کرنے والا مظلوم چہرہ کوئی غلط قدم اٹھانے سے روک لیتا تھا۔ وہ ایک نہیں 3 بیٹے گنوا چکا تھا اور اب اس نے ساری توقعات شمائلہ سے اپنی ہیروشیما سے وابستہ کر رکھی تھیں۔ وہ ماں کو بتا کے آئی تھی کہ کالج کے بعد وہ غزالہ کے گھر جائے گی، اس کے بھائی کی منگنی تھی۔ غزالہ ان کے گھر آتی جاتی تھی۔ اس کا باپ کسی سرکاری محکمے کا چھوٹا موٹا افسر تھا۔ ظاہر ہے کہ وہ کوئی بہت ایماندار آدمی تو نہیں تھا۔ اس نے ملازمت کے دوران ہی اپنا 400 گز کا گھر بنا لیا تھا۔ اس پر ہاؤس بلڈنگ کارپوریشن کا قرض بھی تھا، مگر زمین لینا اور تعمیر کے زیادہ تر اخراجات برداشت کرنے کے بعد ماہانہ قسط ادا کرنا بھی صرف تنخواہ میں مشکل ہی نہیں ناممکن تھا۔ تاہم وہ شریف لوگ تھے۔ ایک تقریب میں انہوں نے شیما کے والدین کو بھی مدعو کیا تو انہوں نے ایک کارپینٹر کو بھی مساوی عزت دی تھی اور دبے لفظوں میں اعتراف بھی کر لیا تھا کہ ایمانداری تو جرم ہو گئی ہے، سب کے درمیان رہ کے وہی کرنا پڑتا ہے جو سب کرتے ہیں، ورنہ نوکری نہیں چلتی۔ اور شیما کے باپ نے بعد میں کہا تھا کہ چلو اس نے مجبوری کا اعتراف تو کیا، زمانہ واقعی ایسا ہی ہے۔ غزالہ کے باپ نے اسے کالج آنے جانے کے لیے ایک چھوٹی سی پرانی مگر اچھی حالت کی گاڑی لیتی تھی۔ اس کا گھر مخالف سمت میں نہ ہوتا تو وہ روز شیما کو لانے لے جانے کی ذمہ داری قبول کر لیتی۔ یہ اس نے استاد کمال الدین سے بھی کہا تھا۔ اس روز کالج سے نکل کے گھر جانے کے بجائے غزالہ نے گاڑی کا راستہ بدلا تو شیما نے پوچھا، یہ کدھر جا رہی ہے تو؟ بس یار، ایک چھوٹا سا کام ہے وکیل سے، میرے والد کا کلاس فیلو تھا، میں اسے بھی چاچا جی کہتی ہوں۔ وہی کرایہ دار کا معاملہ ہے؟ ہاں۔ وہ شرافت سے گھر خالی کرنے کی بات ہی نہیں سنتا، حالانکہ ابھی شادی میں 6 مہینے تھے جب ہم نے اپنی ضرورت بتائی تھی، ورنہ اتنے سالوں سے ڈیڈی نے تو کرایہ بھی نہیں بڑھایا تھا۔ یہی غلطی ہو گئی شرافت میں، اب اتنے کرائے میں ایسا گھر کون دے گا؟ ٹال رہا تھا کہ ہاں دیکھ رہا ہوں، تلاش کر رہا ہوں۔ اب منگنی کے 3 مہینے بعد شادی کی تاریخ طے ہو گئی تو خبیث مکر گیا کہ وعدہ نہیں کر سکتا، دوسرا مکان ملے گا تو خالی کروں گا۔ ہم نے تو خالی ہونے والے وہ گھر بھی بتائے، مگر اس کی نیت ہی نہیں تھی۔ ایک کو کہا کہ خراب بنا ہوا ہے، رہنے کے قابل نہیں، تو دوسرے کا کرایہ اسے بہت لگا۔ اب یہ تو ہوگا، مکان اچھا بھی چاہیے اور سستا بھی، یہ ہو سکتا ہے بھلا؟ اور جب مجبوری کوئی نہ ہو، کرتا کیا ہے؟ جب آیا تھا تو ایم اے کر رہا تھا، باپ کے تعلقات سے کسی نیوز چینل میں نوکری مل گئی، بس وہیں سے اس کا رویہ بدل گیا۔ اب تعلقات کی دھمکی ہے
पुलिस और FIA से क्या, हर जगह मरासिम है। बाप तो शरीफ आदमी था, ये सीधे मुंह बात नहीं करता। ये जो सहाफ़ी हैं और वकील आजकल के, इनके इसी रवैये की वजह से बैंक भी इन्हें कर्जा नहीं देते। वो तुम्हें मुश्किल में नहीं डालेगा अगर इस पर मुकदमा किया? यार फिर क्या करें? हमारे भी तो ताल्लुकात होते ना बदमाशों से, पुलिस या फौज में। तो हम थाना कचहरी क्यों करते? तड़ी लगवाते, इसकी सहाफत वाली बदमाशी निकाल देते। अब्बा ने कहा था कि वकील चाचा से कहना हम और इंतज़ार नहीं कर सकते, केस कर दें। वो कोई मामूली वकील का ऑफिस नहीं था। वहाँ पूरा दफ्तर लगा देख के शीमा भी समझ गई थी कि कोई लीगल फर्म है जिसमें मातहत वकील भी अपने अपने केबिन में बैठते थे। 2 क्लर्क टाइप मुलाजिम थे और एक सेक्रेटरी। इस वक्त वहाँ सब मौजूद थे। अहमद महमूद एसोसिएट्स के मालिक अहमद साहब के लिए इन्हें इंतज़ार करना पड़ा। सेक्रेटरी ख़जाला को जानती थी, चुनाचे इनके लिए चाय आ गई। अहमद साहब आधे घंटे बाद आए। वो सफ़ेद बालों वाले पुरकशिश शख्सियत के मालिक थे और ग़ज़ाला को बेटी ही समझते थे। देखो, कानून का रास्ता जलेबी की तरह है, मतलब ये कि बहुत उलझा हुआ और उलझा देने वाला। तुम्हारे वालिद साहब हैं भोले खां, क्या केस करेंगे? यही ना कि इसने 4 माह से किराया नहीं दिया। वो ले आएगा जाली रसीदें बना के, तुम्हारे वालिद साहब के दस्तखत भी होंगे इस पर और साफ मुकर जाएगा कि हमसे तो कभी घर खाली करने की बात भी नहीं हुई। अब पहले तो इसे दें नोटिस, इसके बाद ही केस होगा। 3 महीने तो इसी में निकल जाएंगे। फिर आप ही बताएं ना कोई तरीका। ग़ज़ाला परेशान होकर बोली। अब वो कहता है कि 1 लाख दो तो मकान खाली कर दूंगा। यही होता है नूरे चशम, आसान तो यही होता, मगर जाहिर है कि भोले खान के पास इस वक्त 1 लाख कहाँ। पहले तो बैठा रहा इस भरोसे पर कि जब ज़रूरत पड़ेगी किराएदार चला जाएगा। अब शादी सर पर आ गई तो ख्याल आया, खैर परेशान होने की ज़रूरत नहीं, किराएदार वो तो नहीं है ना, इसका बाप है, इसका कुछ बंदोबस्त करते हैं। कैसा बंदोबस्त? सरकारी मेहमान बनाने का। वो मुस्कुराया। अंकल, वो तो बूढ़ा और बीमार आदमी है, यही तो फ़ायदा है। दुश्मन की कमज़ोरी ही इसकी शिकस्त का सबब बनती है। मुझे असल किराएनामे की कॉपी चाहिए। कब आए थे ये लोग तुम्हारे इस घर में? अहमद साहब ने इंटरकॉम का बटन दबाया। मेरा ख्याल है कि 8 साल पहले, जब ये मकान बना था। देखो ज़रा हामिद को भेजो, अहमद साहब ने कहा। हाँ, 8 साल? 8 साल बिल्कुल ठीक बताया तुमने। अब यही कानूनी गलती करते हैं मालिक मकान, जो गले पड़ जाती है कि किरायानामा रजिस्ट्रेशन नहीं कराते। 11 महीने वाला चलता रहता है और ख़राबी की बुनियाद बन जाता है, वरना साल के साल बनाओ। एक नौजवान अंदर आ गया जिसकी शख्सियत में एतमाद था और नफासत थी। कोट के बगैर वो सफ़ेद शर्ट, ब्लैक टाई और पैंट में था। टाई को भी उसने कमीज़ का ऊपर वाला बटन खोलने के लिए ढीला कर लिया था। आपने बुलाया है सर? फिर इसने इनको देखकर सर खम किया। हाँ, तुम ज़रा जाओ ग़ज़ाला के साथ और इनके वाले से किरायानामा लेकर आओ, कोई फ़ाइल हो तो वो भी। फिर वो उसे हिदायत देते रहे कि मज़ीद क्या मालूमात हासिल करना ज़रूरी हैं। वो सिर्फ सर हिलाता रहा, लेकिन शीमा ने नोट किया कि सारी तवज्जो बॉस की तरफ रखने के बावजूद वो चोरी चोरी एक नज़र इस पर डालता था और पकड़ा जाता तो झेंप कर सुर्ख हो जाता। शीमा मुस्कुराए बगैर न रह सकी। आप बुरा न मनाएं तो मैं गाड़ी चलाऊं? वो नीचे आके बोला। क्यों? ग़ज़ाला हैरान हुई। मैं तो कई साल से गाड़ी ला रही हूँ। जी, वो ऐसे पीछे बैठना अच्छा नहीं लगता मुझे। आप बैठें। ग़ज़ाला खिलाफ तवक्को गाड़ी रोक चुकी और रोक के बोली, मगर मुझे रास्ते में 1-2 काम और भी हैं। कोई बात नहीं जी, वो बोला। 1 घंटे बाद घर पहुंच गए। वो ड्राइंग रूम में बैठ गया तो शीमा ने कहा, ख्वार कर दिया तूने इस बेचारे को, ड्राइवर था वो तेरा? वो हंसी। बड़ा शौक था ना इसे एटिकेट्स की नुमाइश का, बैठ जाता आराम से पीछे। 2 हफ्ते बाद वो कॉलेज में थी कि स्ट्राइक हो गई और इसके बाहर निकलने तक हालात ख़राब हो गए। सड़कों पर से पब्लिक ट्रांसपोर्ट गायब हो गई, पेट्रोल पंप बंद और ट्रैफिक जाम हो गया। वो सड़क पर खड़ी थी, दूर कहीं फायर हुए और फिर धुआं उठा। वो सख्त घबराहट में मुब्तला हो गई। इसी वक्त मोबाइल फ़ोन पर इसके बाप की कॉल आई। हिरोशिमा, कहाँ है तू बेटा? शहर में हंगामे हो रहे हैं।
शिमा ने झूठ बोला। इधर तो सब ठीक है, अभी तक कॉलेज बंद हो गया है, मैं आ रही हूँ। कैसे आएगी? बस वैगन है, मैं रिक्शा टैक्सी पकड़ लूँगी, आप फिक्र ना करें। इसने फ़ोन बंद कर दिया। इसी वक्त एक लंबी स्याह कार इसके सामने आकर रुकी। खुद कार पावर विंडो का शीशा नीचे उतरा तो इसे हामिद का चेहरा नजर आया। हामिद साहब। खातून जल्दी कीजिए, बैठिए। इसने शिमा की बात काट दी। वो पीछे बैठ गई। ये क्या हो रहा है हामिद साहब? क्या हो रहा है? वही जो मामूल है इस शहर का। आधे घंटे में पूरा शहर बंद। वो तो अच्छा हुआ मेरी नज़र पड़ गई आप पर। आप कहाँ से आ रहे थे? ये आपकी गाड़ी है? वो हंसा। अभी तो मैंने ऐसी गाड़ी के ख्वाब भी देखना शुरू नहीं किए। अल्लाह आपकी ज़बान मुबारक करे खातून, ये अहमद साहब की गाड़ी है, सर्विस करा के ला रहा था। अब ऑफिस कैसे जाऊंगा? ख़तरनाक रास्ता है। फिर क्या करेंगे? इनके घर पहुंचाऊंगा गाड़ी, फिर सोचूंगा कि अपने घर कैसे जाऊं। मुझे रास्ता बताती जाएं खातून। ये क्या खातून खातून लगा रखी है? क्या आपको मालूम नहीं कि मेरा नाम शुमाइला है? वो झेंप के हंसा। जी मालूम तो है। बड़ी परेशानी से बचा लिया इस वक्त आपने। अब्बा के फ़ोन पर फ़ोन आ रहे थे, मैंने झूठ बोल दिया था कि टैक्सी लेकर आ जाऊंगी, और देखें टैक्सी आ गई। अल्लाह मियाँ कभी तो फ़ौरन सुन लेते हैं। सच कहा आपने। वो गजाला का काम हो गया? बताया नहीं उसने। आज क्या तारीख है? 28। 2 दिन बाद इनका मकान खाली हो जाएगा, सामान वो उठा चुके हैं। अच्छा, ये कैसे हुआ? बस हाँ मिस शुमाइला, तुरुप का पत्ता सबके पास होता है। इसके पास सहाफ़त का था, हमारे पास कानून का। वो सामने देखता रहा। वो हंसने लगी। सबके पास? मेरे पास तो कोई नहीं। इसने नज़र सड़क से हटा के शुमाइला को गौर से देखा। है शुमाइला, बस तुम्हें मालूम नहीं, ज़बरदस्त तुरुप का पत्ता है तुम्हारे पास। इसने हैरानी से कहा। ऐसा कौन सा तुरुप का पत्ता है मेरे पास जिसका मुझे भी पता नहीं? तुम्हारा हुस्न। वो सीधा सामने देखता रहा। आगे कुछ गड़बड़ है। शुमाइला का रंग बदला, मगर उसने बात पलट दी। पीछे वाली गली से निकाल लें। इसने सिर्फ सर हिलाया। किराएदार के वालिद के खिलाफ एक दरखास्त आ गई थी, धोखाधड़ी की। उन्होंने मकान को अपना बता के फ़रोख्त करने की कोशिश की। 1 लाख बयाना भी वसूल कर लिया। एक ब्रोकर की गवाही और रसीद थी। इन्हें एक रात इज्जत से थाने में रखा। शुमाइला हंसने लगी। वाकई शराफत का ज़माना नहीं। ये ना कहें, मैं क्या शरीफ आदमी नहीं लगता आपको? आपके वालिद अहमद साहब कौन से बदमाश हैं? मगर एक बदमाश के सामने 100 शरीफों की गिगी बन जाती है तो वो शेर हो जाता है, वरना 100 आदमी मार मार के उसे तुम्बा बना दें। शुमाइला हंसी। बकरा ईद के लिए? ये किधर चल पड़े आप? घबराओ नहीं, तुमको बाहिफाजत खत डिलीवर करना मेरी अखलाकी जिम्मेदारी है, लेकिन रास्ता नहीं है अभी, कुछ देर लग जाएगी। अपने वालिद से फ़ोन पर दूसरा झूठ बोल दो, इनकी तसल्ली के लिए। सच क्यों ना बोल दूँ कि एक शरीफ आदमी के साथ हूँ? कोई हर्ज नहीं इसमें भी। शराफत की सनद तो मिली है आपसे, किसी तरह भी सही। शुमाइला ने घर का नंबर मिलाया। अम्मी घबराना मत, मैं कॉलेज के अंदर हूँ, ज़रा ये हंगामा कम हो जाए तो कॉलेज वाले अपनी बस में सबको पहुँचा देंगे। रेंजर्स वाले आ गए हैं। रेंजर्स की गाड़ियाँ वाकई आ रही थीं। सामने टायर जलाने वालों का एक मजमा हाथ में लंबे लंबे डंडे लहराता नजर आ रहा था। हामिद ने एक इमारत के गेट पर हॉर्न दिया और गाड़ी को घुमा के पीछे ले गया। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की मकामी रजिस्ट्री थी, जहाँ पहले वाटर बोर्ड का ऑफिस था। शुमाइला के कुछ पूछने से पहले गाड़ी एक भी हिस्से में रुक गई। गालिबन अहमद साहब की गाड़ी को यहाँ पहुँचाया जाना था। वो सुप्रीम कोर्ट बार के रुकन थे। चाय नहायत फजूल मिलती है यहाँ, और चाय का ना मूड है ना मौसम। कोल्ड ड्रिंक क्या लोगी? वो उतर के खिड़की में झुक गया। शुमाइला अब कैसे इनकार करती? कुछ भी ले आओ जो तुम पियो। वो एक दरवाजे में गायब हो गया और फिर 2 टिन लिए नमूदार हुआ। अफसोस की बिरयानी ख़त्म हो गई। सैंडविच भी 2 ही बचे थे। मेरी और तुम्हारी किस्मत के। वो अपनी सीट पर बैठ गया। ये सब करने की क्या ज़रूरत थी? इसने रस्मन कहा। और क्या करता, आगे पीसी है। अच्छा था इज्जत से बैठ के खाना खाते, मगर तुम जाती कहाँ? तुम लड़कियों पर खौफ का भूत जो सवार रहता है,
کہ ہر شخص انہیں اغوا کرنے کے لیے پھر رہا ہے۔ کیا غلط ہے اس میں؟ شمائلہ نے برا مان کے کہا۔ رہتی کہاں ہیں آپ؟ وہ سکون سے بولا۔ گلستان جوہر، اور علم حاصل کرنے جاتی ہیں چین، برنس روڈ۔ کیا کم دور ہے؟ کتنی لڑکیاں ہیں کالج میں؟ میرا خیال ہے کہ 1000 سے اوپر۔ مطلب کیا ہے آپ کا؟ آج تک کتنی اغوا ہوئیں 4 سال میں؟ فرسٹ ایئر سے BA فائنل تک بہت ہوں گی جو آپ کی طرح دور سے آتی ہوں گی، اسی طرح بس ویگن میں چاروں طرف سے۔ آپ یہاں بھی وکیل بن کے دلائل دے رہے ہیں؟ وہ مسکرائی۔ بات دلیل سے کرنی چاہیے ورنہ نہیں کرنی چاہیے، بغیر دلیل کے صرف محبت ہوتی ہے، وہ متانت سے بولا۔ شمائلہ چونکی، مگر اس نے ظاہر نہیں ہونے دیا۔ پہلے جو پرنسپل تھیں دور کے رشتے سے میری تائی تھیں، ابا نے ان کی مانی ورنہ اتنی دور آنے کی ضرورت نہیں تھی۔ وقت ضائع کرنے کے لیے تم بھی BA کے بعد MA کرو گی، یونیورسٹی نزدیک ہے۔ وہ ٹن سے سپ کرتا رہا۔ کیسی باتیں کرتے ہو تم؟ MA کیا وقت ضائع کرنے کے لیے کیا جاتا ہے؟ وہ برہمی سے بولی۔ اس نے اقرار میں سر ہلایا۔ سب کرتے ہیں، پھر جھک مارتے پھرتے ہیں نوکری کے لیے۔ وہ رشوت یا سفارش سے ملتی ہے، سفارش بھی کم سے کم وزیر کی ہو، 2 لاکھ نقد میں کلرک کی، صرف ان محکموں میں جہاں خاصہ من فضل ربی نہیں ہے۔ روکی سوکی تنخواہ ہے، اور لڑکیاں تو بس جھک مارتی ہیں ڈاکٹری پڑھ کے بھی، وہی گھر شوہر اور بچے سنبھالنا جو میٹرک پاس لڑکی بھی کر لیتی ہے اور بہتر کر لیتی ہے، کیونکہ وہ عدم اطمینان کا شکار نہیں ہوتی۔ اوفو، بڑی ریسرچ کر رکھی ہے جناب نے۔ اس قدر تنگ نظری اور تعصب ہے، بلکہ جہالت کہ لڑکیاں کیوں پڑھ رہی ہیں جب انہیں کام وہی کرنے ہیں۔ اسے اب واقعی غصہ آ رہا تھا۔ حامد کا لہجہ نہیں بدلا۔ میری ماں نے تو میٹرک کیا تھا، مطلب یہ کہ میٹرک تک پڑھا تھا، رزلٹ آیا تو وہ فیل تھی، مگر اس نے دیکھا بھی نہیں، اس کی شادی ہو چکی تھی۔ اس سے پہلے میری دادی اور نانی البتہ بہت عالم فاضل تھیں، قرآن شریف کے بعد بہشتی زیور بھی پڑھا تھا انہوں نے، اور مولانا اشرف علی تھانوی کے فرمودات پر عمل بھی کیا تھا۔ یہ تم مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ میرے والد 4 بھائی تھے 6 بہنیں، وہ بولتا گیا۔ والد صاحب پرچون کی دکان کرتے تھے محلے میں۔ کتنی آمدنی ہوگی؟ گھر میں 2 کمرے نیچے اور 2 اوپر۔ میرے ایک چاچے نے دکان سنبھال لی۔ میرے باپ نے ترکھان سے کام سیکھا اور کمال کا کاریگر تھا۔ قیمت دینے کے ساتھ لوگ اس کی منت سماجت کرتے تھے فرنیچر بنوانے کے لیے۔ 2 ریلوے میں ملازم ہو گئے تھے۔ لڑکیاں بھی سب بیاہی گئیں ادھر ادھر، سب نے میٹرک کیا پھر BA، مگر میری ماں اور نانی دادی نے ڈگری کے بغیر بھی بچوں کی اچھی تربیت کی۔ وہی بات نا کہ لڑکیوں کو پڑھنا نہیں چاہیے، نہیں، مقصد سامنے رکھ کے پڑھنا چاہیے۔ یہ جو آج کل دلیل دی جا رہی ہے نا کہ تعلیم یافتہ مائیں بچوں کی بہتر پرورش کرتی ہیں، یہ بکواس ہے۔ پہلی والی مائیں تو سب ان پڑھ تھیں، خواہ وہ سر سید کی ہوں یا قائد اعظم کی یا علامہ اقبال کی۔ اچھا، اب برائے مہربانی مجھے گھر پہنچا دیں، وہ جھلا کے بولی۔ اس نے سر ہلایا اور خالی ڈبے لے کر باہر ایک ڈرم میں ڈال آیا۔ آپ کے والد بھی اچھے کاریگر شمار ہوتے ہیں، وہ باہر آ کے کافی دیر بعد بولا۔ وہ چونکی، آپ جانتے ہیں؟ احمد صاحب نے ذکر کیا تھا، اپنی 2 بیٹیوں کے جہیز کا فرنیچر بنوانا چاہتے تھے، لیکن بنا نہیں تو انہیں افسوس تھا۔ شمائلہ کو فخر کے ساتھ دکھ بھی ہوا، انہوں نے بہت کام کیا ہے، اب بیمار رہنے لگے ہیں۔ میرے والد کی طرح ان کو بھی بزنس کرنا نہیں آتا، ورنہ وہ لکھ پتی ہوتے۔ محنت کی اجرت کم لی، بہت کم، ورنہ ان کا جو کام تھا وہ آرٹ تھا۔ نہایت فضول مشینی فرنیچر احمد صاحب کو 4 گنا قیمت میں ملا۔ شاید یہی بات ہے، شاید نہیں، ایسا ہی ہے شمائلہ۔ ہاتھ سے شاہکار بنانے والے ختم ہو گئے یا فاقے کر رہے ہیں، پیتل گلی ختم ہو رہی ہے، کلائی گر، کمہار، روئی تھننے والے سب ختم۔ کیا بیماری ہے تمہارے والد کو؟ کچھ سینے میں سانس کی نالی اور پھیپھڑوں کی پرابلم ہے۔ آری چلاتے، رندہ پھیرتے، گلکاری کرتے، لکڑی کا برادہ سانس کے ساتھ اندر جاتا رہا۔ پالش کے بخارات گئے، اب سانس لینا مشکل ہے، اعراض سے فرق نہیں پڑ رہا۔
ڈاکٹر کہتے ہوں گے کہ آرام کرو، اچھی خوراک لو، وہ تلخی سے بولا۔ میرا کوئی بھائی ہوتا تو سنبھال سکتا تھا ان کا کام، کچھ مدد ہی کرتا۔ ہوتا تب بھی یہ کام نہ کرتا، رشوت والی نوکری یا افسری کی فکر کرتا۔ پڑھنے کے بعد قصاب، نائی، دھوبی، کسی کا بیٹا یہ کام نہیں کرتا۔ ایم اے کر کے میں پروفیسر بن جاؤں گی، تم دیکھنا۔ جیسے میں وکیل بن گیا۔ وہ خوش دلی سے مسکرایا۔ اب ذرا مجھے گائیڈ کرو۔ وہ گھر سے کچھ ہی دور اتر گئی۔ اس میں یہ بتانے کی ہمت نہیں تھی کہ اس گلی کے شاندار بنگلوں میں سے کوئی بھی اس کا نہیں۔ گلستان جوہر کی رہائشی ہونے کے باوجود ان کے پاس 120 گز کا لیز والا گھر نہیں ہے۔ وہ 100 گز کے مکان میں رہتی ہے جو پہلے ناجائز آبادی میں تھا، مگر اب کچی بستی تسلیم کر لیا گیا ہے۔ تو یہ خطرہ نہیں رہا کہ کسی دن بلڈوزر ناجائز تعمیرات کو گرانے آئے گا۔ اب تو ان کی آبادی میں بجلی گیس کے ساتھ کیبل بھی تھا۔ بعد میں کچھ بھی اتفاق سے نہیں ہوا، جیسے اس کا غزالہ کے ساتھ احمد صاحب کے آفس جانا یا حامد کا ہڑتال والے دن نمودار ہونا۔ بعد میں سب مرضی والی پیش قدمی اور اس کی رضامندی والی قبولیت سے ہوا۔ حامد کا دماغ پلاننگ کے ساتھ کام کرتا تھا، بے حد منطقی انداز میں سوچتا تھا اور بے خوفی والے اعتماد کے ساتھ ہر کام کو تکمیل تک پہنچاتا تھا۔ اسی لیے وہ احمد صاحب کا معتمد خاص تھا اور اس کا ارادہ بالآخر اپنی وکالت شروع کر کے اس سے بھی بڑی لیگل فرم بنانے کا تھا۔ اور جب ان کی ملاقاتوں کا سلسلہ بڑھا تو شمائلہ کو اس میں کوئی شک نہ رہا کہ جو وہ کہتا ہے کر سکتا ہے۔ بہت کم وقت میں اس نے گاڑی خرید لی۔ کمال الدین سے پہلے ہی وہ شمائلہ کو بتا چکا تھا کہ اس کے باپ کو پولیس نے کیسی بے دردی سے مارا تھا۔ اس روز وہ کلفٹن کے ساحل کے آخر میں اس دیوار پر پاؤں لٹکا کے بیٹھے تھے جس سے بپھری ہوئی موجیں آنکھیں ٹکراتی تھیں تو پھوار اوپر تک آتی تھی۔ وہاں ان جیسے بہت تھے، مگر کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کی فرصت تھی نہ ضرورت۔ تو تم نے بدلہ لینے کے لیے وکالت شروع کی؟ شمائلہ نے گیلے دوپٹے کو جسم کے گرد لپیٹا۔ ہاں، ارادہ تو یہی تھا، لیکن وہ ایک جذباتی احمق نوجوان کا غصہ تھا۔ میں ایسا کرتا تو میرا انجام بدتر ہوتا۔ میں پولیس مقابلے میں مارا جاتا یا کئی قتل کی وارداتوں میں ملوث کر کے لٹکا دیا جاتا۔ چنانچہ میں سب بھول گیا۔ بدلہ لینے کا طریقہ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ جو خواب میرے باپ نے دیکھے وہ میں پورے کروں، اور تم دیکھنا ایک دن میرے پاس ایسی ہی کئی کوٹھیاں ہوں گی۔ اس نے سی ویو کے پیچھے والی آبادی کی طرف اشارہ کیا۔ اور جب وہ دن آئے گا تو مجھے بتانے آؤ گے تم؟ وہ ہنسی۔ نہیں، تم دیکھو گی سب، کامیابی کا خیر دن۔ وہ کیسے؟ اس نے غیر سنجیدہ لہجے میں سوال کیا۔ میری شریک حیات بن کے، اور کیسے؟ وہ دم بخود رہ گئی۔ اچھا، یہ فیصلہ آپ کر بھی چکے، مجھے بتائے بغیر؟ وہ سمندر کی لہروں کو دیکھتا رہا۔ ہر بات الفاظ اور زبان کی محتاج نہیں ہوتی، محسوس کی جا سکتی ہے، جیسے محبت۔ ہم جو یہاں بیٹھے ہیں تو یہ کسی فلم کا رومانٹک سین پکچرائز نہیں ہو رہا ہے۔ ویسے تم کو پسند ہے یا تم ضروری سمجھتی ہو تو میں اس چٹان پر کھڑے ہو کر اعلان کرتا ہوں کہ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، میں اس لڑکی شمائلہ سے محبت کرتا ہوں اور شادی کرنا چاہتا ہوں اس سے۔ وہ اچانک کھڑا ہو گیا۔ شمائلہ گھبرا گئی۔ پاگل ہو گئے ہو؟ بیٹھو۔ اس نے حامد کا ہاتھ پکڑ کے کھینچ لیا۔ پتہ ہے، شرح کی روح سے اگر میں اور تم یہاں اعلان کر دیں کہ ہم نے شادی کر لی ہے تو یہ نکاح تصور کیا جائے گا، قانون میں بھی اور شرح میں بھی۔ تو بالغ گواہوں کی موجودگی میں یہ اعلان کافی ہوتا ہے، اور یہ سب بالغ ہی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ مجھے چلنا چاہیے۔ تم آج ہوش میں نہیں ہو۔ جتنا ہوش میں اس وقت میں ہوں اتنا ہی کورٹ میں رہتا ہوں اور بات قانون کی کرتا ہوں۔ تم بتاؤ، اس میں کیا غلط ہے؟ تم کیوں ملتی ہو مجھ سے؟ اگر کوئی کہے کہ وقت گزاری کے لیے تو میں اسے قتل کر دوں۔ تم عجیب آدمی ہو، وہ حامد کو دیکھتی رہی۔ اچھی بات یہی ہے کہ آدمی ہوں، حیوان نہیں ہوں۔ کسی غرض کے لیے تمہیں بے وقوف نہیں بنا رہا ہوں۔ میں نے تمہیں اور تم نے مجھے بہت اچھی طرح جج کر لیا ہے۔ پلک جھپکے بغیر اسے دیکھتے ہوئے غیر ارادی طور پر اس نے اقرار میں سر ہلا دیا۔ اب ہماری راہ میں رکاوٹ ڈالنے والا کوئی نہیں۔ میرا خیال ہے کہ تمہارے والدین کو بھی اعتراض نہیں ہوگا۔ میری طرف سے احمد صاحب بات کر سکتے ہیں کیونکہ اور کوئی نہیں ہے۔
والد کا بتایا تھا تم نے؟ والدہ بھی نہیں ہے؟ اس نے نفی میں سر ہلایا، پھر اپنا پرس نکالا۔ اس میں 24-25 سال کی ایک جوان اور خوبصورت لڑکی مسکرا رہی تھی۔ اس نے 10-12 سال پہلے کے فیشن کی بلو شرٹ کے ساتھ زرد شلوار پہن رکھی تھی۔ زرد دوپٹہ اس کے ایک شانے پر تھا، دوسرے شانے پر سے اس کے گھنے ریشمی سیاہ بال سامنے آئے ہوئے تھے۔ یہ کون ہے؟ میری امی، وہ بولا۔ وہ تم سے زیادہ خوبصورت تھیں اور ان کا نام سیبونیسا تھا۔ شیما نے برا نہیں مانا۔ یہ کب کی تصویر ہے؟ شادی سے پہلے کی؟ یہ ان کی حادثاتی موت سے صرف 1 ہفتہ پہلے کی تصویر ہے۔ انہیں بس سے اترنا تھا۔ ان کراچی کے بس والوں کو تم جانتی ہی ہو۔ امی کے چلانے پر اس نے بریک لگا کر رفتار کم کی۔ وہ اتر گئیں اور ویگن کے پچھلے پہیے نے انہیں کچل دیا۔ ان کو جلدی کیا تھی؟ ڈرائیور بس روکتا؟ وہ کچھ دیر بعد بولی۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ رش آور میں انہیں بڑی جلدی ہوتی ہے اور مسافر اتر ہی جاتے ہیں۔ امی بھی روز اترتی ہوں گی۔ ایک دن کسی نے فون کر کے مجھے بتایا، بہت عرصے کے بعد، کہ جب وہ اتری تو سامنے سے گزرنے والا ایک موٹر سائیکل سوار ان سے ٹکرا گیا تھا، مگر وہ بھاگ گیا۔ یہ 11 سال پرانی بات ہے۔ 11 سال؟ اس نے تصویر کو بے غور سے دیکھا۔ تصویر اتنی پرانی تو نہیں لگتی، اس کے رنگ بھی برائٹ ہیں۔ میں ڈیجیٹل لیب سے ہر مہینے نیا پرنٹ بنوا لیتا ہوں۔ پھر اس نے پرس کو کھولا۔ یہ ہے اصل تصویر۔ دراصل میں ان کو اسی رنگ و روپ کے ساتھ دیکھنا چاہتا ہوں جیسی وہ تھیں، تو میں نے پرانی تصویر سے چند سال پہلے یہ پرنٹ نکلوایا۔ تمہیں ان کی صورت یاد ہے؟ ہاں، وہ بالکل ایسی ہی تھیں۔ اس کی آنکھیں خلا میں دیکھتی رہیں۔ گھر میں جہاں تم رہتے تھے تمہیں ان کی کمی کا احساس پریشان نہیں کرتا تھا؟ اسی لیے تو میں لاہور سے کراچی آ گیا تھا۔ اس نے گھڑی دیکھی۔ میرا خیال ہے کہ اب چلنا چاہیے، اندھیرا ہو جائے گا تو تمہارے گھر والے پریشان ہوں گے۔ نہیں ہوتے وہ پریشان، 8 سال کی راہ ہے میری۔ چلو تمہیں پیزا کھلاؤں۔ وہ دیوار سے اترے اور پیزا کھانے چلے گئے۔ حامد نے اس کی اتری ہوئی صورت کو غور سے دیکھا۔ کیا ہوا؟ انکار کر دیا انہوں نے؟ مجھے معلوم تھا۔ شیما نے نفی میں سر ہلایا۔ ماں ناراض ہوئی تھی، مگر ابا نے ساری بات سنی اور وہ خوش ہوئے تھے، کیونکہ وہ تمہارے والد کو جانتے تھے۔ وہ کیسے جانتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ اخبار میں پڑھا تھا۔ لاہور میں پبلک نے پولیس تشدد کے خلاف احتجاج کیا تھا اور خاصا ہنگامہ ہوا تھا۔ ہاں، وہ تو ہوا تھا۔ تمہارے ابا صرف اس لیے مان گئے کہ میری بھی وہی ذات ہے، ترخان کا بیٹا ہوں میں۔ فضول بات مت کرو۔ میں نے بتایا کہ تم وکیل ہو، احمد صاحب کے ساتھ کام کرتے ہو، تو پھر رونی شکل کیوں بنا رکھی ہے؟ ابا کو کل پھر دورہ پڑ گیا۔ وہ اسپتال میں داخل ہیں اور ڈاکٹرز نے ایک طرح سے جواب دے دیا ہے۔ وہ متفکر ہو گیا۔ ایسی کیا بیماری ہے؟ بیماری لگی ایک تو اس کام سے، لکڑی کا برادہ سانس کے راستے پھیپھڑوں میں جاتا رہا، ایک تو انہوں نے ابتدائی علامات کو اہمیت نہیں دی، علاج کرایا، کبھی ڈاکٹر کبھی حکیم یا ہومیوپیتھ، ذرا بہتری آئی تو چھوڑ دیا، مزید خرابی پیدا کی سگریٹ نے۔ چھوڑنے کی بات کرتے ہیں پر چھوڑتے نہیں۔ اس معاملے میں بڑے بڑے بالکل بے بس ہو جاتے ہیں، کسی بچے کی طرح۔ پہاڑ کی چوٹی سر کر لیں اگر چاہیں، لیکن ایک سگریٹ نہیں چھوڑ پاتے۔ اچھا، تو اب ڈاکٹر کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ انڈیا لے جاؤ جگر کے ٹرانسپلانٹ کے لیے۔ انڈیا؟ اور معاملہ سانس کی نالی یا پھیپھڑوں کا ہونا چاہیے، جگر کیسے متاثر ہو گیا؟ یہ سب تو مجھے معلوم نہیں۔ ڈاکٹر پہلے کیا دوا دیتے تھے اور کیا بتاتے تھے، ابا خود ہی جاتے تھے اور ہمیں مطمئن کرنے کے لیے کہتے رہے تھے کہ ایسی کوئی بات نہیں۔ اماں کو یا مجھے اصل بات پتہ چلتی تو ہم اس کام سے روک دیتے جو بیماری کا سبب بنا۔ یہ باپ بھی کتنے پاگل ہوتے ہیں، میرے سامنے بڑی بڑی باتیں کرتے تھے کہ میں اپنی ہیروشیما کے لیے یہ کروں گا وہ کروں گا، اور جو کچھ وہ کر رہے تھے وہ خودکشی نہیں تو اور کیا تھا؟ نہ علاج، نہ آرام، اور کام وہی۔ آئی ایم سوری، ان کی مجبوری سمجھ میں آتی ہے۔ اس عمر میں وہ اور کیا کرتے؟ جتنی آمدنی تھی اسی پیشے میں تھی۔ پیشہ بھی کیا منتخب کیا جس میں ان کی مدد صرف بیٹے کرتے؟ بیٹے کو کچھ پتہ ہی نہیں۔ چھوڑو یہ بات، پتہ ہوتا تب بھی فرق نہ پڑتا۔ نہیں حامد، یہ بدقسمتی کی انتہا ہے۔
بیٹے اتنے بےحس بھی نہیں ہوتے، کام میں چاہے ان کا ہاتھ نہ بٹاتے، علاج تو کراتے۔ جو علاج انڈیا میں ہو سکتا ہے، لندن میں بھی ہو سکتا ہے، امریکہ میں بھی، وہ مالی مدد تو کر سکتے تھے۔ تم کو معلوم ہے انڈیا آنا جانا بھی لاکھوں کا نسخہ ہے، سستا ہونے کے باوجود۔ اس نے اقرار میں سر ہلایا۔ ڈاکٹر کے اندازے کے مطابق 10 لاکھ، برطانیہ میں اس سے 3 گنا اور امریکہ میں 10 گنا۔ ابھی وہ ICU میں ہیں، اس کے بھی اخراجات کم نہیں، مگر میں نے انڈیا جانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ حامد اسے بے یقینی سے دیکھتا رہا۔ 10 کے 12 لاکھ بھی ہو سکتے ہیں اور 15 بھی، مجھے بھی اندازہ ہے، اور گارنٹی 100% یقین ہے ڈاکٹرز کو کہ وہ بالکل صحت مند ہو جائیں گے۔ حامد، زندگی اور موت تو خدا کے ہاتھ میں ہے، وہ پگھل گئی۔ دنیا میں ہے کوئی ایسا ڈاکٹر جو علاج کے بعد 100% شفا کی گارنٹی دے؟ سب آپریشن سے پہلے ہی وارثوں سے دستخط حاصل کر لیتے ہیں کہ کسی بھی وجہ سے ڈیتھ ہو جائے تو وہ ذمہ دار نہیں۔ یہ تو معمولی اپینڈکس کے آپریشن کا بھی پروسیجر ہے۔ یار مجھے سب معلوم ہے، اتنی رقم ہے تمہارے پاس یہ جوا کھیلنے کے لیے؟ وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کو جوا کہتے ہو تم؟ تمہارا باپ ہوتا تو تم کیا کرتے؟ ہارنے کے ڈر سے جوا نہ کھیلتے، پیسے بچاتے؟ کتنے بے حس ہو تم! پلیز مجھے غلط نہ سمجھو۔ اس نے شیما کا ہاتھ پکڑ کے بٹھا لیا۔ شیما، میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہارا مسئلہ میرا مسئلہ بھی ہے، مجھے اتنا غلط نہ سمجھو۔ شیما نے ایک گہرا سانس لیا۔ میں تم سے کچھ چھپاؤں گی نہیں، جو ہمارے پاس ہے وہ تو جانے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گا۔ ICU کے اخراجات بہت ہوتے ہیں پرائیویٹ اسپتال میں، سرکاری اسپتال میں تو وینٹیلیٹر بھی خراب پڑا ہوتا ہے اور ڈاکٹر جواب اور توجہ نہیں دیتے۔ میں احمد صاحب سے کہتا ہوں، چھوڑو، یہ 1 ہفتے یا 1 مہینے کی بات نہیں ہے، اور پھر ڈاکٹرز نے خود بتا دیا ہے مجھے کہ واحد علاج لیور کا ٹرانسپلانٹ ہے، جو سب سے اچھا اور سستا انڈیا میں ہی ممکن ہے۔ تو پھر وقت ضائع کرنے سے فائدہ؟ 15 لاکھ کا انتظام کیسے ہوگا؟ کسی رفاہی ادارے سے مدد لوگی یا اخبار میں اپیل شائع کراؤ گی؟ نہیں، مجھے معلوم ہے کہ اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ ایسے کیس تو بہت ہیں، کوئی میڈیا پر آ جائے تو لگتا ہے کہ بندوبست ہو گیا، مگر میں نے سنا ہے کہ وہ سارے مدد کرنے والوں کے فون بوگس ہوتے ہیں، شو کو کامیاب بنانے کے لیے وہیں اندر سے کیے جاتے ہیں۔ یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی فون کر دیتا ہے جذباتی ہو کے اور پھر بیک آؤٹ کر جاتا ہے۔ میں کوئی رسک نہیں لے سکتی۔ پھر 15 لاکھ کہاں سے لاؤ گی؟ میرے پاس۔ مجھے کسی سے کچھ نہیں لینا، اس نے حامد کی بات کاٹ دی۔ تم سے بھی نہیں، میں بینک سے لون لوں گی۔ بینک لون؟ سیکورٹی کیا ہے تمہارے پاس؟ بینک زیورات پر 90% دے دیتے ہیں، پراپرٹی پر زیادہ سے زیادہ مالیت کا 3/4۔ وہ سوچ میں پڑ گئی۔ یعنی مکان پر 12 لاکھ تو پکے؟ مجھے قیمت کا صحیح اندازہ نہیں، ہو سکتا ہے کہ 15 لاکھ نہ ہو، 18-20 لاکھ ہو۔ کون سا مکان؟ وہی جس میں ہم رہتے ہیں، وہاں یہی قیمت ہے۔ حامد اسے پلک جھپکائے بغیر دیکھتا رہا۔ مائی ڈیئر شیما، کس کے نام پر ہے وہ مکان؟ ابا کے نام پر۔ ان کو میں راضی کر لوں گی۔ حامد نے نفی میں سر ہلایا۔ دیکھو، اس میں کوئی شک نہیں کہ مکان تمہارے ابا نے لیا تھا، انہوں نے زمین لے کر بنوایا تھا۔ حامد نے سر ہلایا۔ میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، وہ زمین KDA کی ضرور تھی، مگر لیز تمہارے ابا کے نام پر نہیں ہے، وہ غیر قانونی قبضہ تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ وہ پوری کچی آبادی رجسٹرڈ ہے، آخر بجلی گیس سب ملی ہوئی ہے، بل بھی آتے ہیں ابا کے نام پر۔ وہ سب ٹھیک ہے، لیکن بینک والے لیز مانگتے ہیں۔ کچھ آبادیوں کو ریگولر کر دیا گیا ہے، یعنی جو رہتے ہیں ان کا حق ملکیت تسلیم کر لیا گیا ہے، اب کوئی ان کو ہٹائے گا نہیں، مگر نہ لیز ہے کسی کے نام پر اور نہ میوٹیشن۔ اس کے بغیر بینک لون نہیں دیتے کسی کو۔ ویسے ان کی خرید و فروخت چلتی رہتی ہے، رجسٹری بھی ہو جاتی ہے۔ شیما کا چہرہ اتر گیا۔ میں بیچ تو سکتی ہوں؟ ہاں، اگر فوراً کوئی نقد قیمت ادا کر دے، گاہک مل جائے۔ مجھے بھی اتنی جلدی نہیں، پاسپورٹ بنوانے اور ویزا حاصل کرنے میں وقت لگے گا، تب تک یہاں علاج چلتا رہے گا۔
डॉक्टर ने कहा है कि वो अब्बा की पूरी मेडिकल हिस्ट्री नेट पर इंडिया भेज देगा। इनका जवाब आने पर वीज़ा मिलने में देर नहीं लगेगी। एक तरीका और भी है, मैं इसे गिरवी रख सकती हूँ। किसके पास? इन सूदखोरों के पास। वो तुम्हें 10 लाख देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा। मुझे कुछ तो करना ही होगा हामिद। मैं खामोशी से हाथ पर हाथ रखे इनको मरता हुआ नहीं देख सकती। मेरे पास ले दे के यही एक मकान है और कुछ भी नहीं। मेरी माँ का थोड़ा सा जेवर है। वो मुंह छुपा के रोने लगी। प्लीज़ प्लीज़ शीमा, रोने से कुछ नहीं होगा। इसने शीमा का सर अपने कंधे पर रख के इसके आंसू पोंछे। वो कुछ देर सिसकियाँ लेती रही, फिर पुरसुकून हो गई। हामिद, मैं ये सब अकेली नहीं कर सकूंगी, और तुम्हारे सिवा कौन है मेरी मदद करने वाला? तुम चुप क्यों हो? बोलते क्यों नहीं? बताते क्यों नहीं कि मैं क्या करूं? जाने मन, क्या तुम्हें मुझसे मदद मांगने की ज़रूरत है? मैं कुछ और नहीं सोच रहा था। ज़्यादा फिक्र मुझे उन अखराजात की है जो पूरा करने के लिए तुम अपना घर बेच रही हो। लेकिन मुझे ये भी फिक्र है कि महीने, 2 महीने या 6 माह बाद जब तुम्हारे वालिद का इलाज हो जाएगा और वो सेहतयाब हो जाएंगे, तो वो वापस आके तुम सब कहाँ रहोगे? वो दोबारा काम करने के काबिल होंगे तो क्या करेंगे? जाहिर है तुम इनको फिर यही काम तो करने नहीं दोगी। काम मैं करूँगी, शीमा ने पुरज़म लहजे में कहा। तुम? क्या काम आता है तुम्हें? मैं बीए का इम्तहान तो दे चुकी, एमए प्राइवेट कर लूँगी और कुछ नहीं। मैं टीचर तो बन सकती हूँ ना? हामिद ने कुछ देर बाद कहा। देखो, तुम्हें अपना बनाने के फैसले के बाद तो मेरी जिम्मेदारी हो। मेरी आमदनी में गुजारा हो सकता है। अभी तक मेरा कोई घर नहीं है। अहमद साहब के सर्वेंट क्वार्टर में रहता हूँ, लेकिन तुम्हें वहाँ नहीं रख सकता। मगर हम किराए का कोई मकान ले सकते हैं, और मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा अगर तुम भी किसी स्कूल में पढ़ाओ। मगर तुम सिर्फ बीए हो, बीएड भी नहीं हो। तुम्हें ये तालीम को पेशा बनाने वाले मुश्किल से 3,000 देंगे। अब तुम अपने सारे गमों फिक्र मुझे दे दो, मैं सब संभाल लूँगा। वो रोते हुए से लिपट गई। सच हामिद, तुम मेरा साथ दोगे? हामिद ने इसे कहा। हमने ज़िंदगी भर साथ देने की बात की थी, समझो वो दिन आ गया। आज मुझे अपने साथ अस्पताल ले चलो। मैं तुम्हारे वालिदैन के सामने खुद को पेश करता हूँ, इस दरख्वास्त के साथ कि किसी एहतमाम के बगैर मुझे अपना बना लें। अब ये तो तकदीर के फैसले हैं। धूमधाम नहीं तो ना सही, निकाह अस्पताल में भी हो सकता है। तुम्हें मंजूर है? उसने रोते कांपते हुए कहा। मुझे क्यों मंजूर नहीं होगा हामिद, एक तुम ही तो हो मेरे। अच्छा, अब हम पहले कहीं बैठ के खाना खाते हैं, तुम इजी हो जाओ। इत्तेफाक से आज वकीलों की हड़ताल थी तो मैं फारिग हूँ। उसने अपनी गाड़ी आगे बढ़ा दी। कमालदीन को 3 दिन बाद आईसीयू से वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया। ये सेमी प्राइवेट अस्पताल था, जिसके अखराजात बड़े नाम वाले अस्पतालों के मुकाबले में कम थे। कुदरती तौर पर यहाँ ज़्यादा मरीज़ आते थे और इन्हें कम तवज्जो मिलती थी। सफाई और देखभाल का मयार भी मिसाली नहीं था। कई दवाएं तो बहरहाल मरीज़ इसकी पूरी कीमत अदा करते थे, मगर बाज़ औक़ात वो गैर मयारी और गैर मारूफ कंपनी की बनी होती थीं। आम लोग इस फ़र्क को कैसे जान सकते थे? इस मुल्क की बदकिस्मती थी कि वो तमाम जिम्मेदारियां जो किसी भी हुकूमत की कारकर्दगी का पैमाना होती हैं, अब प्राइवेट इदारों ने पैसा कमाने के लिए संभाल ली थीं। हामिद ने डॉक्टर से मिलने से पहले अहमद साहब का वसीला इस्तेमाल किया तो कमालदीन का इलाज करने वाले डॉक्टर ने इसे अपने कमरे में 15 मिनट दिए। इस वक्त शीमा इसके साथ नहीं थी। डॉक्टर ने वही बताया कि सबसे कम खर्च इंडिया में होगा, जहां आने जाने के अखराजात भी कम हैं और अस्पतालों के भी। रिपोर्ट मैंने ऑनलाइन इरसाल कर दी है। वहाँ के डॉक्टर बारी आने पर देखेंगे और फिर कोई तारीख बता देंगे। इस दौरान में आप दूसरे इंतज़ाम कर लें, वीज़ा मिल जाएगा। बाकी हम कर लेंगे। बस मुझे आप लगी लिपटी रखे बगैर बता दें कि सर्जरी के बाद मरीज़ के मुकम्मल सेहतयाब होने और नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने के चांसेस कितने हैं। डॉक्टर ने नफ़ी में सर हिलाया। मिस्टर हामिद, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, इसमें कोई एक फैक्टर नहीं है। कमालदीन की उम्र ज़्यादा है, जवान आदमी के चांसेस ज़्यादा होते हैं, फिर बीमारी महज गफलत की वजह से पुरानी हो गई है। इब्तिदाई मरहले में चांस ज़्यादा होता है कि शफायाबी मुकम्मल हो, और सबसे अहम बात यह कि कुदरत का बनाया हुआ जिस्म
ایک ایسی مشین ہے جس کا کوئی پرزہ بگڑ جائے تو اس کی جگہ دوسرا لگانے سے بات نہیں بنتی۔ کام چل جاتا ہے وقتی طور پر، مگر مشین کی کارکردگی میں فرق آ جاتا ہے۔ وہ میں سمجھتا ہوں، آپ اپنا اندازہ بتائیں۔ 50-50، اور اس کے بعد جسمانی کارکردگی بھی 50%، لائف بھی۔ فیصلہ آپ کا ہے۔ یہاں ایسے لوگ ہیں جو وینٹیلیٹر افورڈ کر سکتے ہیں، جانتے ہیں کہ سانس مریض نہیں لے رہا، مشین لے رہی ہے۔ پہلے وہ کہتے ہیں کہ چلو جیسا بھی، مریض زندہ تو ہے اور ہمارے سامنے ہے، مگر 1 مہینہ کسی نے نہیں گزارا، 1 ہفتے بعد ہی وہ خود کہہ دیتے ہیں کہ مریض کا اور ہمارا عذاب ختم کرو۔ اتنا پیسہ خرچ کرنے سے کس کو کتنا فائدہ ہوگا، یہ حساب آپ خود کر لیں۔ معاملہ حساب کا نہیں، جذبات کا تھا۔ وہ شیما کو نہیں بتا سکتا تھا کہ کمال الدین کا آپریشن کامیاب رہا اور وہ مرض سے شفا یاب ہو کے لوٹ آیا، تب بھی نارمل زندگی نہیں جیے گا۔ وہ اپنا کام نہیں کر پائے گا، جبکہ علاج کے اخراجات بہت ہوں گے۔ شیما ایک فیصلہ کر چکی تھی اور حامد ساتھ دے یا نہ دے، اس کو تو یہ کام کرنا تھا۔ اس معاملے میں نفع نقصان غیر اہم تھا۔ اگلے دن اس نے احمد صاحب کو وقت نکالنے کے لیے راضی کر لیا۔ ان کے ساتھ وہ ملاقات کے اوقات میں اسپتال جا پہنچا۔ وارڈ میں رش تھا، لیکن کمال الدین کا بیڈ ایک قطار کے آخری حصے میں تھا۔ شیما نے کسی کے ہاتھ پر پیسے رکھ کے ایک بینچ حاصل کر لی تھی جو دیوار کے ساتھ تھی، اور جب ڈاکٹر چکر لگاتا تھا بیڈ کے نیچے کر دی جاتی تھی۔ رات کو یہاں کسی کو ٹھہرنے کی اجازت نہ تھی، مگر کمال الدین کی بیوی نے دن میں موجود رہنے کا اجازت نامہ بھی لے لیا تھا۔ دن میں 2-4 بار نرس کے خبردار کرنے پر اسے باہر جانا پڑتا تھا۔ احمد صاحب کے ساتھ حامد کو دیکھ کے شیما کھڑی ہو گئی۔ ابا، یہ احمد صاحب ہیں، بہت بڑے وکیل ہیں۔ کمال الدین نے لیٹے لیٹے ان سے ہاتھ ملایا۔ احمد صاحب کو کون نہیں جانتا؟ اب احمد صاحب نے اپنے ماتحت کا تعارف کرایا۔ بھئی یہ ہے میرا جانشین حامد ایڈوکیٹ۔ کمال الدین سمجھ گیا، مگر اس کی بیوی چونکی، پھر اس کی نظر اپنے ہونے والے داماد پہ جم کے رہ گئی۔ کمال الدین نے اخلاقاً کہا، احمد صاحب ادھر آ جائیں آپ۔ احمد صاحب نے خواتین کو بینچ پر بیٹھے رہنے کا اشارہ کیا۔ ہم ٹھیک ہیں یہاں، مجھے حامد نے سب بتایا کہ تم انڈیا جا رہے ہو۔ میں تو نہیں جانا چاہتا، مگر یہ ہیرو شیما، میری بیٹی شمائلہ ضد پر اڑی ہوئی ہے، کہتی ہے کہ بندوبست ہو گیا ہے۔ احمد صاحب نے سر ہلایا۔ شی از رائٹ، تمہیں بیٹی کی بات ماننی چاہیے۔ انشاءاللہ تم بالکل ٹھیک ہو کے واپس آؤ گے۔ میرے پاس وقت کم ہے کمال الدین، آفس میں کلائنٹس اسی وقت آتے ہیں، لیکن تم سے ایک بات کرنی تھی۔ آپ حکم کریں سر۔ کمال الدین کا دل دھڑکا، شیما کا رنگ سرخ ہو گیا۔ بھائی، یہ میرا نائب حامد میرے بیٹے جیسا ہے، میرے ساتھ ہی رہتا بھی ہے۔ اس کے اپنے ماں باپ تو ہیں نہیں، ماشاءاللہ محنتی اور ذہین ہے، اس وقت بھی اچھا کما رہا ہے، آگے مزید ترقی کرے گا۔ اس کی شرافت کی کیا بات کروں، بھروسے کے قابل نہ ہوتا تو میں اپنے ساتھ گھر میں رکھتا۔ میں اس کے لیے تمہاری بیٹی ہیروشیما کا رشتہ مانگنے آیا ہوں۔ سوری، یہ جگہ بالکل مناسب نہیں ایسی بات کے لیے، مگر اس معاملے میں تاخیر نہیں کی جا سکتی۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ تمہارے ساتھ جائے، تمہارا بیٹا بن کے۔ کسی مرد کا ساتھ ہونا ضروری ہے، لیکن وہ اجنبی نہیں ہو سکتا۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہیں منظور ہو تو نکاح یہاں کر دیا جائے تاکہ یہ نامحرم نہ رہے۔ باقی رخصتی وغیرہ تمہارے واپس آنے کے بعد۔ خاموشی کا ایک طویل وقفہ آیا جس میں سب ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ کمال الدین بھی سمجھتا تھا کہ میں جانتا ہوں کہ الفاظ در حقیقت احمد صاحب کے نہیں، شیما کے بھی ہیں اور حامد کے بھی۔ اچانک وہ خود کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگا۔ اسے اپنی بیماری کی کوئی فکر ہی نہیں رہی۔ حامد میں ایک مثالی داماد والی ہر خوبی تھی۔ وہ پڑھا لکھا، برسر روزگار، خوبرو اور نیک تھا۔ احمد صاحب ایسے آدمی نہیں تھے کہ یہاں اس کے سامنے جھوٹ بولنے آتے۔ انہوں نے بڑے سلیقے سے کمال کی ذمہ داری خود نبھا دی۔ کمال الدین رضامندی کا اظہار کرنے اور بیٹھ کے حامد کو گلے لگانے کے سوا کیا کر سکتا تھا؟ اس کی آنکھوں میں جو آنسو تھے وہ خوشی کے بھی تھے اور شکر گزاری کے بھی کہ خدا نے اس کا مسئلہ حل کر دیا۔ اب وہ مرنے کے لیے بھی راضی تھا۔ شیما اور حامد نے بس آنکھوں ہی آنکھوں میں پیغام دیے۔
حامد نے شیما کا خیا آمیز مسرت سے ٹمٹماتا چہرہ دیکھا اور سر کی خفیف سی جنبش کے ساتھ مسکراتا ہوا احمد صاحب کے ساتھ ہی چلا گیا۔ باقی وقت شیما اپنے ابا کی دونوں آنکھوں سے بہنے والے آنسو پونچھتی رہی جو اپنے دکھ سے زیادہ خوشی کے تھے۔ دکھ تھا تو محض اس بات کا کہ زندگی نے اسے یہ خوشی بھی اس اہتمام کے ساتھ منانے نہ دی جس کی وہ آرزو رکھتا تھا، لیکن اچانک وہ محسوس کرنے لگا کہ اس کے سینے پر رکھی ہوئی فکر مندی کی چٹان ہٹ گئی ہے، اور بعد میں بیٹی کی خاطر مسکراتے ہوئے اس نے کہا، ہیرو شیما، میری ایک بات مانے گی؟ کیا ابا؟ ماننے والی ہوگی تو کیوں نہیں مانوں گی؟ مجھے گھر لے چل، میں اب ٹھیک ہوں، اور یہ آپریشن وغیرہ کے چکر میں گھر کا سودا نہ کر۔ میں وعدہ کرتا ہوں تیری قسم کھا کے میں سگریٹ چھوڑ دوں گا۔ ہومیوپیتھی میں بڑا کامیاب علاج ہے، آزمانے میں کیا حرج ہے؟ ابا، آپ جانتے ہیں کہ آپ جتنی قسمیں چاہے کھائیں، نہ میں کوئی بات سنوں گی نہ اپنا فیصلہ بدلوں گی۔ وہ مایوسی سے بولا، ارے پاگل، میری اتنی سی خواہش پوری نہیں کر سکتی؟ نکاح کے بعد میں تجھے دلہن بنا کے رخصت کروں گا۔ وہ پھر رونے لگا۔ شیما نے دل پر پتھر رکھ کے وہاں سے چلے جانا بہتر سمجھا۔ رات کو وہاں صرف اس کی ماں رہتی تھی اور اسے یہ پریشانی الگ لاحق رہتی تھی کہ جوان لڑکی گھر پر اکیلی ہوتی ہے، حالانکہ شیما اسے یقین دلاتی رہتی تھی کہ وہ رات کو سب دروازوں کی کنڈیاں تالے لگا کر سوتی ہے، اور حامد کے کہنے پر اس نے ایک گھنٹی پڑوسیوں کے گھر میں رکھوا دی تھی جو وائرلیس تھی۔ اس کا بٹن شیما اپنے تکیے کے نیچے موبائل فون کے ساتھ رکھ کے سوتی تھی۔ پڑوسی شریف لوگ تھے، اگر خطرے کے وقت کیا غلطی سے بھی شیما سے بٹن دب جاتا تو دونوں جوان بھائی دیوار پھاند کے 1 منٹ میں آ جاتے، اور شاید ان کی بیویاں بھی۔ لیکن بے اطمینانی کا علاج الفاظ سے ممکن ہوتا تو کمال دین کم سے کم بیٹی کے سامنے آنسو روک لیتا۔ محبت کی بارفتگی کے باوجود ابھی تک شیما اور حامد کے درمیان وہ حد فاضل قائم تھی جو عشق کو حفظ سے جدا کرتی تھی۔ وہ دن میں ملتے تھے، رات کا کھانا اکثر باہر کھا لیتے تھے، لیکن اب وہ کبھی اس کے ساتھ احمد صاحب کے گھر کے عقب میں 2 کمروں کا سرونٹ کوارٹر دیکھنے گئی تھی جس کو وہ شروع میں اور عام لوگوں کے سامنے کوٹھی کی انیکسی کہتا تھا، اور نہ کبھی اس نے شیما کو گلی کے موڑ پر ڈراپ کرنے کے بعد اس کے گھر کی دہلیز کو عبور کرنے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ اس رات وہ سونے لیٹی تو نیند اس کی آنکھوں سے دور تھی۔ ایسا اب اکثر ہونے لگا تھا۔ حامد سے ملنے کے بعد اس کے خواب بدل گئے تھے، اس کے خیالوں کی دنیا میں جذبات کے رنگ بھر گئے تھے جن سے وہ ناآشنا تھی۔ راتوں کو اس کے بارے میں سوچتی تھی، اسے وہ خواب آتے تھے جو اسے زیادہ مضطرب کرتے تھے۔ ایسے میں باپ کے بغیر رہ جانے کا خیال اسے دہشت زدہ کرنے آ جاتا تھا، اور وہ سوچتی تھی کہ سہارے نہ ہوں تو عورت کی زندگی تو مال غنیمت جیسی ہو جاتی ہے۔ یہ سہارے پہلے باپ فراہم کرتے ہیں، پھر بھائی، پھر شوہر، اور آخر میں بیٹے۔ ایسے میں حامد فرشتہ غیب کی طرح نمودار ہوا اور اس نے شیما کا ہاتھ تھام لیا۔ ڈرتی کیوں ہو؟ میں ہوں نا۔ فون کی گھنٹی نے اس کی نیند میں ایک دم خوف بھر دیا۔ یا اللہ خیر! اس کا ذہن فوراً اسپتال کی طرف گیا جہاں اس کی ماں اپنی زندگی اور موت کے درمیان بے یقینی کے عذاب سے گزرنے والے شوہر کے ساتھ تنہا تھی، مگر روشن اسکرین پر سرخ رنگ کا دل نظر آ رہا تھا۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا، حامد، تم جاگ رہے ہو؟ کیا تم سو رہی ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں بھی بہت دیر تک جاگتی رہی، ایک خواب دیکھتی رہی۔ کیا تم بھی وہی خواب دیکھ رہے تھے؟ ہاں، اور وہ خواب مجھے تمہارے دروازے تک لے آیا ہے۔ کیا مطلب؟ کہاں ہو تم؟ کھڑکی پر بجلی کی چمک لہرائی۔ میں باہر کھڑا ہوں، اس نے جواب دیا۔ باہر زور سے بادل گرجا۔ وہ گھبرا کے اٹھ بیٹھی۔ کیا مطلب؟ مطلب کیا؟ دروازہ کھولو، بارش شروع ہو گئی ہے۔ نہیں نہیں حامد، تم واپس جاؤ، میں دروازہ نہیں کھولوں گی۔ میں دیوار پھاند کے اندر آ گیا ہوں، کھولو دروازہ۔ اس نے کمرے کے دروازے پر دستک دی، اور اس رات شیما ایمرجنسی میں استعمال ہونے والے پش بٹن کو دبا نہیں سکی۔ ڈاکٹر نے کہا، لڑکی
کیا انتظام کیا ہے تم نے؟ تمہارے کیس کی کنفرمیشن آ گئی ہے انڈیا سے۔ اور ایک بڑے سائز کا سفید لفافہ اس کی طرف بڑھا دیا۔ لفافے پر ایک میڈیکل انسٹیٹیوٹ کا نام تھا۔ اس نے صرف ایک لیٹر پڑھا جس میں لکھا تھا کہ اگلے ماہ کی کوئی تاریخ سرجری کے لیے دی جا سکتی ہے۔ باقی سب اس کی سمجھ میں نہ آنے والا ریکارڈ تھا۔ سٹی اسکین، الٹرا ساؤنڈ اور ان پر ریمارکس۔ یہ بھی کہا گیا تھا کہ مریض اپنی آمد کی اطلاع کم سے کم 15 دن قبل دے اور 1 ہفتے پہلے داخل ہو جائے۔ میں نے رقم کا انتظام کر لیا ہے تمام اخراجات کے لیے، شیما نے کہا۔ اور پاسپورٹ ویزا؟ اس میں وقت لگ سکتا ہے، حالانکہ تمہارا کیس ارجنٹ ویزے کی منظوری کے لیے انڈین ہائی کمیشن کو بھیج دیا گیا ہے۔ پاسپورٹ کل ہی ملے گا، میں ویزا اور درخواست کے ساتھ کل ہی جمع کرا دیتی ہوں۔ ڈاکٹر نے نفی میں سر ہلایا۔ خود جاؤ اسلام آباد، ہائی کمیشن میں کسی سے ملو، سفیر نہ صحیح، فرسٹ سیکرٹری، پروٹوکول افسر، اور ڈرنا نہیں، نہ ویزے کی بھیک مانگنی ہے۔ کوئی سیدھے منہ بات نہ کرے تو کہنا کہ میں پاکستان کے سفیر عبدالباسط سے بات کرتی ہوں، وہ متعلقہ حکام کے سامنے معاملہ اٹھائیں گے۔ ڈاکٹر کو تنہا ساری ذمہ داری کا بوجھ اٹھانے والی اس معصوم صورت لڑکی سے ہمدردی ہو گئی تھی۔ جی سر۔ وہ ڈاکٹر کے دیے ہوئے کاغذات کا پلندہ سنبھالے باہر آ گئی۔ اسلام آباد جانے کا مرحلہ تھا۔ وہ نہ ماں سے بات کر سکتی تھی نہ باپ سے، تو اکیلی کیسے جائے گی؟ ان کا پہلا سوال ہوتا۔ اس کے لیے بے شرم بن کے یہ کہنا ناممکن تھا کہ میں حامد کے ساتھ جاؤں گی۔ احمد صاحب کی اسلام آباد سپریم کورٹ میں پیشی کے باعث اسپتال میں سادگی سے ہونے والی نکاح کی تقریب تو ابھی تک نہیں ہوئی تھی، لیکن حامد نے بطور شوہر اس کا چارج لے لیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ 2-4 دن سے کیا فرق پڑتا ہے، اور اب وہ بحث کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہی تھی کہ فرق کو واضح کر سکے۔ اس نے اپنی غلطی اور کمزوری یا نوشتہ تقدیر کو قبول کر لیا تھا۔ وہ 2:30 بجے آیا جب وہ کھڑے کھڑے تھک گئی تھی۔ دھوپ کی تپش سے بچنے کے لیے وہ ایک دکان کے سائبان کے نیچے چلی گئی تھی۔ دکاندار شریف آدمی تھا۔ شیما نے کہا کہ میرے شوہر کو لینے آنا تھا، پتہ نہیں اتنی دیر کیوں کر دی؟ تو دکاندار نے کہا تھا کہ اندر آ کے کرسی پر بیٹھ جاؤ۔ ایک لمحے کے لیے اس کا جی چاہا کہ ارد گرد کے لوگوں کی کئی سوالیہ اور مشتبہ نظروں سے بچنے کے لیے وہ دکان میں چلی جائے، مگر اسے اندیشہ تھا کہ حامد فٹ پاتھ پر شیما کو غیر موجود پا کے سیدھا نہ نکل جائے۔ وہ بیٹھتے ہی حامد پر برس پڑی۔ اتنی دیر کا تھی؟ سب مجھے ایسے کھلنے لگے تھے جیسے میں کسی شکار کے انتظار میں کھڑی ہوں۔ وہ ہنسا۔ شکار آ گیا نا بالآخر؟ جانم، کورس کے معاملات میں دیر سویر ہو جاتی ہے۔ اب میں جج سے کیسے کہتا کہ میری مکھن ملائی جیسی بیوی کا رنگ دھوپ میں سنولا رہا ہوگا؟ یہ رپورٹ آ گئی ہے انڈیا سے، اور جانے کا کچھ انتظام نہیں ہوا ہے۔ ابھی بیٹھ کے بات کرتے ہیں، میرا بھوک سے دماغ کام نہیں کر رہا۔ اس نے ایک چائنیز ریسٹورینٹ کے سامنے گاڑی روک دی۔ اس وقت وہاں پر سناٹا تھا۔ نیم تاریک ماحول میں ان کے علاوہ ایک اور جوڑا دوسرے کونے میں سر جوڑے بیٹھا تھا۔ شیما نے سوچا کہ یہ بھی میاں بیوی نہیں ہوں گے۔ اب بتاؤ مکان کی بات کی، شیما نے کرسی پر بیٹھتے ہی کہا۔ ویٹر نے منرل واٹر کی ٹھنڈی بوتل کے ساتھ مینیو کارڈ درمیان میں رکھ دیا۔ حامد نے سکون سے ایک گلاس پانی پیا اور پھر بولا، 10 لاکھ سے زیادہ نہیں ملیں گے۔ مجھے 10 لاکھ فوراً چاہیے اب، اور کل تمہیں میرے ساتھ اسلام آباد جانا ہے ویزا لینے کے لیے۔ حامد اسے دیکھتا رہا۔ 4% ماہانہ سود ہوگا۔ 4%؟ یعنی 48% سالانہ؟ 10 کے 15 واپس کرنے پڑیں گے 1 سال میں؟ زیادہ، یہ سود در سود ہے۔ ہر ماہ 40,000 نہ دیے تو وہ اصل میں شامل ہو جائیں گے۔ کیسے دو گی تم؟ حامد، دفع کرو مکان کو، واپس آ کے کرائے کا مکان لے لیں گے۔ 10,000 میں 3 بیڈ کا فلیٹ مل جائے گا۔ حامد نے اقرار میں سر ہلایا۔ میں اور تم احمد صاحب کی انیکسی میں رہ سکتے تھے۔ خیر، اس نے ویٹر کو آرڈر لکھوایا۔ اب یہ تو مجبوری ہے، میں ماں باپ کو اکیلا کیسے چھوڑ دوں؟ نہیں، وہ میری بھی ذمہ داری ہیں، اور آمدنی اتنی کم بھی نہیں ہے میری۔ احمد صاحب نے اضافے کا وعدہ کیا ہے، کہہ رہے تھے کہ ذمہ داریاں بڑھ جائیں گی تمہاری۔
یہ رپورٹ میں نے کل ہی دیکھ لی تھی۔ تمہیں ڈاکٹر نے کیا بتایا آج؟ کوئی نئی بات نہیں، وہی جو پہلے کہا، لیکن یہ کہا کہ دیر مت کرو۔ کیوں؟ ویٹر نے ان کے درمیان سوپ رکھ دیا۔ کچھ نہیں، میرے ساتھ بھی ایک ڈاکٹر تھا، میرا سابق کلاس فیلو۔ اس نے زیادہ تفصیل سے ڈسکس کیا۔ اسے کوئی نئی بات معلوم ہوئی؟ نئی تو نہیں، لیکن یہ معلوم ہو گیا کہ یہ ڈاکٹر تمہیں ضرورت سے زیادہ امید دلا رہا ہے۔ وہ چونکی، کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ شفا یابی کے امکانات بہت کم ہیں۔ وہ تمہیں کہہ رہا ہے کہ تمہارے والد مکمل طور پر صحت یاب ہو کے لوٹیں گے۔ ایسا نہیں ہے، حامد بولا۔ سوپ پیتی رہو۔ اور تمہارے اس دوست سے اس نے کچھ اور کہا؟ حامد نے اقرار میں سر ہلایا۔ وہاں ان کی بحث کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ وقتی طور پر افاقہ ہوگا اور تمہارے والد بظاہر نارمل ہو جائیں گے 3 ماہ میں، لیکن ایک تو یہ 3 مہینے انتہائی احتیاط کے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ دوائیں جاری رہیں گی، بلکہ ان کو یہاں کے کسی ماہر ڈاکٹر سے ہفتے وار چیک اپ کرانا ہوگا، اور صرف آغا خان اسپتال میں ممکن ہے۔ اندازہ ہے کہ اس پر ماہانہ خرچ ہزاروں میں ہوگا۔ شیما نے کھانا چھوڑ دیا۔ یہ سب ڈاکٹر نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ ڈاکٹر کسی کو مایوس نہیں کرتے، خصوصاً قریبی رشتہ رکھنے والوں کو پر امید رکھنا بہتر سمجھتے ہیں۔ وہ چلائی، آخر کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ اس نے گھبرا کے ادھر ادھر دیکھا۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ ہم ریسٹورانٹ میں ہیں۔ مجھے صاف بتاؤ، اور کیا کہا ڈاکٹر نے؟ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ صاف بات یہ ہے شیما کہ تمہارے والد کے اس طویل اور مہنگے علاج کے بعد ان کے مکمل شفا یاب ہونے اور ایک نارمل زندگی گزارنے کے چانسز بہت کم ہیں۔ خرچ تو تمہارا ہو رہا ہے، ڈاکٹر کو کیا؟ ہاں، ڈاکٹر کو کیا؟ ظاہر ہے کہ والد بھی وہ میرے ہیں۔ تمہاری باتوں سے لگتا ہے کہ تم بھی اس علاج کے حق میں نہیں ہو، لیکن حامد، میں کسی کی مدد یا سہارے کی محتاج نہیں ہوں۔ امکانات 1% ہوں گے تب بھی میں کوشش ترک نہیں کروں گی۔ وہ رونے لگی۔ چلو ہم باہر چل کے بات کرتے ہیں، تم یہاں تماشا بنا رہی ہو۔ نہیں، اب ہمارے سوا یہاں کوئی نہیں، تم بات کرو۔ شیما نے اپنے آنسو پوچھ لیے۔ اوکے، جو بات ایک غیر جذباتی حقیقت ہے، اس پر یہ جذباتی رد عمل خود اپنے پیروں پر کلہاڑی مارنے کے مترادف ہے۔ تم کسی مداخلت اور ہسٹیریا کے بغیر میری بات سن سکتی ہو تو میں آگے بولوں؟ بولو۔ مجھے اندازہ تو ہو گیا ہے کہ تم کیا کہو گے، وہ ضبط کرتے ہوئے بولی۔ شیما، زندگی کے حقائق کسی جذباتی مظاہرے سے بدلتے نہیں۔ پہلے میں اپنے باپ کی بات کرتا ہوں۔ ایک باپ یا شوہر کی حیثیت سے وہ کتنے بھی اچھے ہوں، کاروباری طور پر وہ اتنے کم عقل تھے کہ انہوں نے محض اپنے جذباتی رد عمل پر اپنی جان گنوائی۔ وہ اسے حیرت سے دیکھتی رہی۔ تم اپنے باپ کو بے وقوف کہہ رہے ہو؟ ہاں، جذبات کی رو میں بہہ کر اپنے فائدے کے ساتھ جان گنوانے والا ہر شخص بے وقوفی تو ہے۔ ان کی جگہ میں ہوتا تو اس انتہائی منافع بخش آرڈر سے انکار نہ کرتا، صرف اس لیے کہ جو کام پہلے لیا ہے وہ پہلے کرنا ہے۔ 1 لاکھ کے منافع پر وعدہ نبھانے کے لیے 10 لاکھ چھوڑے؟ وہ 1 لاکھ والے کو صاف بتا دیتے کہ کام کسی اور سے کرا لے، اس سے کیا ہوتا؟ وہ واویلا کرتا لیکن ٹوک پیٹ کے چلا جاتا۔ اس نے DIG پولیس کو انکار کیا اور اپنی جان گنوائی۔ اس کا کام کر دیتا تو منافع کے ساتھ آئندہ کے راستے کھل جاتے، اسے مزید ایسے ہی ٹھیکے ملتے، وہ اپنا کارخانہ بنا لیتا۔ اس کی حمایت میں ہنگامہ کرنے والوں کو کیا ملا؟ بعد میں ایک ایک کر کے پولیس نے سب کے دماغ درست کر دیے۔ او مائی گاڈ، آج بیٹا اپنے باپ کو بے وقوف ثابت کر رہا ہے، دعائیں مغفرت کے بجائے۔ دیکھو، جذبات اور حقائق متضاد باتیں ہیں۔ یہ حرام، حلال، جائز، ناجائز، ان کا پیسے سے کیا تعلق؟ بلیک اور وائٹ منی میں کون فرق بتا سکتا ہے؟ نوٹ سب ایک جیسے ہوتے ہیں۔ کیا میں عدالت میں جا کے سچ بول سکتا ہوں؟ میں ہی کیا، احمد صاحب بھی، کہ جناب حقیقت تو یہی ہے کہ ملزم نے قتل کیا ہے، مگر اس نے مجھے 10 لاکھ روپے دیے ہیں اور 5 لاکھ پولیس کو کھلائے ہیں، تو ہم ثابت کریں گے کہ وہ مجرم نہیں ہے۔ وکالت کا پیشہ چلتا ہی جھوٹ پر ہے، گواہ کیوں منحرف ہوتے ہیں؟
فیملی مکمکا کیوں کرتی ہے؟ ظاہر دھمکی سے، یہ جج بھی جانتا ہے۔ وہ دم بخود اس کی باتیں سنتی رہی۔ خدا کے لیے باپ کو احمق ثابت کر چکے، اب کیا ماں کی باری ہے؟ اگر میرا باپ اس روز DIG کو انکار نہ کرتا تو کیا میری ماں خوار ہوتی؟ اس خود غرض آدمی نے کسی کا خیال نہیں کیا سوائے اپنے اصولوں کی پاسداری کے۔ میں آج احمد صاحب کے سرونٹ کوارٹر میں نہ ہوتا، ہماری ایک کینال کی کوٹھی ہوتی گلبرگ میں، مگر اس نے موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ تم ماں کا کہتی ہو تو مجھے کہنے میں شرم آئے نہ آئے، حقیقت تو اپنی جگہ رہتی ہے۔ دوسروں کو چھوڑو، آخر وہ سمجھتی کیا تھی خود کو؟ گارمنٹ فیکٹریوں میں ہی کیا، دنیا میں جو کچھ لاوارث رہ جانے والی عورتوں کے ساتھ ہوتا ہے، اس کو وہ ختم کر سکتی تھی؟ شیما نے دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا۔ پھر وہ کیا کرتی؟ بھوکے بھیڑیوں کو اجازت دیتی؟ ڈائیلاگ مت مارو، چلو نیچے والوں پر لعنت بھیجو۔ مینیجر کی دوسری بیوی بننے میں اس کا کیا نقصان تھا؟ نقصان میں ہمیشہ پہلی بیوی رہتی ہے، نئی بیوی تو غلام بنا کے رکھتی ہے شوہر کو، اگر وہ بے وقوف نہ ہو۔ میں نے بتایا نا کہ وہ بہت خوبصورت تھی، اس نے کیا فائدہ اٹھایا قدرت کے اس تحفے سے؟ خوبصورتی کیا ہر ایک کو ملتی ہے؟ اگر وہ عقل سے کام لیتی تو مالک پر ڈورے ڈالتی، نکالا جاتا مینیجر، وہ فیکٹری کے مالک بن سکتی تھی۔ وہ بھی اخلاق اور شرافت کے چکر میں پڑی رہی، جذباتی بے وقوف۔ شیما ایک دم اٹھی اور باہر نکل گئی۔ حامد میز پر 1000 کا نوٹ چھوڑ کے اس کے پیچھے لپکا۔ گاڑی تک پہنچنے سے پہلے اس نے شیما کو جا لیا۔ یہی خطرہ تھا مجھے، تم ہسٹیریا کا شکار ہو رہی ہو بلا وجہ میں، ورنہ تم سے میں نے کچھ نہیں کہا۔ بیٹھو، ورنہ میں کسی کی پرواہ کیے بغیر پکڑ کے بٹھا دوں گا۔ شیما احتجاجی انداز میں بیٹھ گئی۔ مجھے گھر چھوڑو اور پلیز جتنا تم کر سکتے تھے کر دیا، باقی میں خود کر لوں گی تمہاری مدد کے بغیر۔ 10 منٹ کی خاموش ڈرائیونگ کے بعد اس نے کہا، احمد صاحب آ گئے ہیں، ہم کل نکاح کر سکتے ہیں۔ وہ چپ رہی، اس کے جذبات کا دھارا دوسری سمت میں بہنے لگا تھا۔ نکاح اب اس کی ضرورت نہیں، مجبوری بن گیا تھا۔ خود اپنی کمزوری کے گناہ کی پردہ پوشی اور دل کے اطمینان کے لیے یہ ضروری تھا کہ وہ حامد کی بیوی بن جائے، اس سے پہلے کہ وہ حامد کے کسی بچے کی ماں بنے۔ حامد نے بڑی ہوشیاری سے طرف کا پتہ چلا تھا اور بازی پلٹتی تھی۔ چنانچہ جب اس نے کلفٹن کا رخ کیا تو نہ چاہنے کے باوجود وہ انکار نہ کر سکی۔ اس نے خدا کا شکر ادا کیا کہ حامد ابھی تک نکاح کے وعدے پر قائم ہے، ورنہ شیما کی جذباتی کمزوری پر الزام دھر کے وہ رسی توڑوا سکتا تھا کہ ایسی کمزور کردار کی لڑکی پر میں کیسے بھروسہ کر سکتا ہوں کہ وہ میری وفادار رہے گی۔ کلفٹن پہنچتے پہنچتے شیما نے خود سے مفاہمت کر لی تھی، اگر آج وہ اپنے ماں باپ کو بے وقوفی کے جذباتی فیصلوں کا ذمہ دار قرار دے رہا تھا تو یہ غیر اخلاقی بات تھی، مگر وہ ایسا سمجھتا تھا تو اس نے شیما کے سامنے درجہ صاف گوئی سے کام لیا تھا، منافقت نہیں کی تھی۔ وہ حامد کی اس بات سے کیسے اختلاف کر سکتی تھی کہ وکیل فیس لے کر قاتل کو بے گناہ ثابت کرتے ہیں اور پھانسی کا پھندا محض جرم قریبی کے باعث کسی بے گناہ کے گلے میں پڑ جاتا ہے۔ یہ تو فطرت کا اصول ہے جرم ضعیفی کی سزا، مر کے مفاجات۔ اس کا دماغ کنفیوژن کا شکار تھا۔ ماحول، معاشرے، کتابوں اور والدین کی تربیت اس کے برعکس تھی۔ وہ ایک شیشے کی دیوار والے کافی ہاؤس سے خاموش سمندر کو متحرک دیکھتی رہی۔ آئی ایم سوری، بات کہاں سے کہاں چلی گئی۔ اس نے بالآخر خاموشی کو توڑا اور اپنا ہاتھ شیما کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ تم میرے ساتھ اسلام آباد چل رہے ہو یا نہیں؟ شیما نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ اگر کل پرسوں نکاح ہو جائے تو آگے 2 چھٹیاں ہیں، ہفتہ اتوار، ہم پیر کو جا سکتے ہیں۔ 4 دن بعد؟ لیکن اس دوران میں رقم مل جائے؟ رقم مل سکتی ہے ابھی 1 گھنٹے میں، وہ بولا، مگر بینک تو بند ہو چکے۔ وہ ہنسا، بے وقوف لڑکی، جو اس طرح گروی رکھ کے مکان کی قیمت دیتے ہیں، ان کے تہہ خانوں تجوریوں میں پیسہ یوں بھرا رہتا ہے
جیسے آڑتی کے گودام میں چاول۔ وہ 24 گھنٹے بینکنگ جاری رکھتے ہیں۔ ہنڈی کا سارا کاروبار وقت دیکھے بغیر ہوتا ہے۔ یہاں دن ہے تو امریکہ میں رات۔ تم چلو 10 لاکھ لے لو ابھی۔ یعنی اگر ہم صبح جائیں تو ادائیگی ہو جائے گی؟ ابھی تو بینک بند ہیں، وہ مجھ سے کیا لیں گے؟ اس گھر کی خرید و فروخت کی دستاویزات، رسیدیں اور اسٹامپ پیپر، جن سے صرف یہ ثابت ہوگا کہ تم اس جگہ کی مالک ہو۔ عدالت میں ان کی قانونی حیثیت کچھ نہیں، اور لیگل پیپر پر تم سائن کر کے دو گی کہ تم نے یہ جگہ گروی رکھی ہے۔ رقم کا ذکر ہوگا اور ماہانہ شرح منافع کا۔ سود کا لفظ حرام ہے۔ قرض کی رقم کے علاوہ واپسی کی مدت ہوگی، اور یہ کہ مقررہ مدت میں تم اصل رقم اور منافع ادا نہ کرنے کی صورت اس جگہ کی مالک نہیں رہو گی۔ شیما کا چہرہ اتر گیا۔ ہاں یہ تو ہوگا، لیکن کیا وہ مجھے قانونی وارث مان لیں گے؟ شیما ڈارلنگ، قانون کی بات مت کرو۔ یہ سب غیر قانونی بدمعاشی کے زور پر چلنے والا دھندا ہے۔ پیسہ دینے والے وصولی کی کسی عدالت میں نہیں چاہتے۔ وہ خود 4-6 مسلح افراد کے ساتھ آتے ہیں۔ مقروض اور اس کی فیملی سمیت اسے اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں کہ جاؤ قانون کا دروازہ کھٹکھٹاؤ، اور گھر پر قابض ہو جاتے ہیں۔ شیما نے موضوع بدل دینا بہتر سمجھا۔ چلو یہ سب بات کی بات ہے، پہلا کام ویزا لینا ہے۔ اسلام آباد سے تم میرے ساتھ چلو گے نا؟ کیوں نہیں؟ اس نے خوش دلی سے کہا۔ وہ پوچھنا چاہتی تھی کہ کیا درمیان کے 2 دنوں میں جب عدالتوں میں بھی تعطیل ہوگی، وہ نکاح ہو سکتا ہے جس کا وعدہ احمد صاحب نے کیا تھا؟ ایک فطری جھجک کے ساتھ اب اسے خود سے شرم آتی تھی۔